أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير آمين ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ماشاء اللہ جی، آپ کیسی ہیں نادیہ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ فریاد حسین۔ اور دادا کا؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ چراغ الدین۔ اور دادا کا؟ اور دادا کے ابا پر دادا؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ یوسف۔ اور دادا کا؟ اور دادا کے ابا؟ تیسری نسل پہ۔ اچھا، آپ کا والد کا نام کیا ہے؟ اور آپ کے دادا کا؟ اور آپ کے پردادا کا؟ اور ان کے والد کا؟ کس کس کو اپنے پردادا کا نام پتا ہے؟ ریز یور ہینڈز۔ کنفرم ہے؟ خیال ہے، ان کا بھی خیال ہی ہے۔ کیوں یاد نہیں آپ کو اپنے پردادوں کے نام؟ کوشچن ہے، پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ بتائیں شمسا، پردادوں کے نام کیوں نہیں یاد؟ اہمیت ہی نہیں ہے، صحیح کہا آپ نے، ذکر ہی نہیں ہوا، اہمیت ہی نہیں ہے نا؟ تو کیا اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ پردادا سے مطلب کیا ہے؟ تیسری نسل، چوتھی نسل، یعنی کہ 100 ایئرز بیک۔ اگر آپ 25 سال کا گیپ ایک ایوریج کر لیں تو 100 ایئر بنتے ہیں۔ 100 ایئر بیک کون تھا ہمارے اپنے خاندان میں؟ کون تھا؟ ہمیں نہیں پتا، we don't know۔ وہ اچھے تھے، برے تھے، عظیم تھے، یا کوئی خدا نخواستہ فسادی تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو پھر کس بات کو ہم نے مسئلہ بنایا ہے نا؟ دنیا میں ہم لوگ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کام دنیا میں کر رہے ہیں جیسے ہماری فور ایور لیونگ دنیا میں ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے، اگر آپ تو بڑے ہیں نا تو آپ نے تھوڑا یاد کیا ہوا ہے۔ اگر آپ بچوں سے پوچھیں گے تو ان کو اپنے دادا کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، جو آپ کے بچے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں، وہ تو پھر یہ ہوتا ہے نا جب کارڈ وغیرہ بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر ہم لوگ جب بڑے ذمہ دار ہو جاتے پھر ہمیں یاد ہو جاتے۔ لیکن اگر آپ آج میرے بچوں سے پوچھیں تو وہ بھی دادا کا نام سوچیں گے، پھر شاید یاد آ جائے کسی کو نہ آئے۔ آپ کے بچوں کو بھی یہی ہوگا، دادا کا نام بھی مشقت سے یاد کریں گے، اور پڑھ دادا تو کوئی بھی نہیں یاد کرتا۔ تو جب دنیا کی حقیقت یہی ہے تو پھر اس دنیا کے لیے اتنی کس بات کی مشقت؟ ٹھیک ہے، معروف حد تک کریں، معروف حد تک کریں۔ معروف حد کیا ہے؟ نہیں، معروف حد یہ ہے، وہ تو آپ کی زندگی میں ہے نا۔ اگر آپ کے پردادا زندہ رہ جائیں، فرض کریں ان کی عمر 100 ایئر پلس ہو جائے، تو پھر یہ تھوڑی ہے کہ ان کو ہم اٹھا کر جو ہے وہ کہیں پھینک آئیں گے۔ بات یہ نہیں کہ آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ دنیا کتنی کمانی ہے، اتنی جتنی ضرورت ہے۔ دنیا میں اتنا انویسٹ کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ کمانے سے مراد یہاں ارن بھی نہیں ہے، ارن کریں، ادب پتی بنے، اور اس کو اسلام کی کاز پر لگا دیں۔ ایسا کیا صحابہ نے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ تو وہ کوئی بہت بڑے سپہ سالار تھے، نہ ہی وہ کوئی خلفائے راشدین میں سے تھے، نہ ہی وہ کوئی بہت بڑے علماء میں سے تھے، تو پھر ان کا کیا، کس کرائٹیریا میں فال کرتے تھے؟ انہوں نے پیسہ بہت خرچ کیا، وہ تو ان کی آخری خدمت تھی نا امہات المومنین پر، ساری وہ انہوں نے پیسہ بہت خرچ کیا ہے، بہت پیسہ خرچ کیا ہے اسلام کی راہ میں ہر موقع پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے تھے، اور عبد الرحمن جو تھے وہ بھی مہاجرین میں سے تھے۔ ان دونوں کا تقریباً بیلنس ہی رہا ہے، بس وہ اللہ کی مرضی ہے کہ حضرت عثمان کا نام زیادہ ہمارے درمیان عام ہوا۔ شاید اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ خلفائے راشدین میں سے ایک ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں گے تو وہ مال میں تو ظاہر ہے جس کے پاس جتنی وسعت تھی، لیکن انہوں نے بھی بہت خرچ کیا ہے، بہت زیادہ خرچ کیا ہے۔ تو آپ پیسہ کما کر اسلام پہ لگائیں۔ ایون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کی بھی سب سے بڑی خدمات جو ہے وہ پیسے ہی کے اعتبار سے،
تو بات یہ ہے کہ پیسہ کمانا زیر بحث نہیں آ رہا، وہ تو آپ کمائیں، مگر اس پیسے سے کیا دنیا خریدنی ہے، کتنی دنیا خریدنی ہے، اس کو کیسے سپینڈ کرنا ہے، دنیا میں آپ کو کیا بائی کرنا ہے، اپنا کتنا ٹائم دنیا کو دینا ہے، اپنے آپ کو دنیا میں کتنا انویسٹ کرنا ہے، اتنا کریں جتنا اس دنیا نے آپ کے ساتھ چلنا ہے، اور دنیا نے ہمارے ساتھ تب تک چلنا ہے جب تک ہم دنیا میں موجود ہیں۔ آج موئے تے کل دوجا دن، دیٹس دا ٹروتھ آف لائف، یہی سچائی ہے۔ اور مرنے کے دوسرے تیسرے دن بچے بھی تقسیم کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک تلخ حقیقت ہے، یہ اسلام کو اصول ہے، یہ لا ہے، ہاں یہ تلخ ہے، تلخ ہے، اور اس کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم مر جائیں گے تو تھرڈ اور فورتھ ڈے بچے بیٹھ جائیں گے وراثت بانٹنے، جو کہ ان کا حق ہے، اور میں نے پہلے ہی عرض کیا اسلام کا قانون ہے، یہ کوئی لالچ والی بات نہیں ہے، ڈیفینیٹلی یہ ہونا ہی ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ ڈو اٹ ایز سون ایز پاسبل۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم دو چیزوں کے لیے زندگی گزار دیتے ہیں نا، مال اور اولاد، اور دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ دونوں دنیا میں رہ جاتے ہیں، اور مال ورثاء کے حصے میں آ جاتا ہے، اور ورثاء بھی مال کے انتظار میں ہوتے ہیں، دیٹ از دا ریالٹی آف لائف۔ اب بات یہ ہے کہ صرف وہی اولاد کام آئے گی جو نیک ہوگی، اولاد صدقہ جاریہ ہے یا عذاب جاری، اٹ آل ڈیپینڈز آن دا اولاد۔ تو یہ تو ہماری تربیت اگر اچھی ہے، پھر کوئی اولاد خراب نکل آئی وہ ہمارا ذمہ نہیں، لیکن اگر ہم نے اولاد کی تربیت دین کے مطابق نہیں کی اور پھر اولاد خراب نکلی تو پھر وہ ہمارے لیے عذاب جاریہ بھی تو ہے، اللہ نہ کرے، اور ثواب جاریہ بھی ہو سکتی ہے۔ مال کا بھی یہی عالم ہے، اگر مال پیچھے چھوڑا لیکن جب زندگی میں مالدار تھے تو اللہ کی راہ میں دیتے تھے، تو وہی مال جنت کے لیے باعث بنے گا نا، اللہ خود کہتے ہیں، آپ جو ہے سورہ لیل میں پڑھتے ہیں کہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے خاص یہ آیات کہ اس بندے کو دیکھا ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، عنقریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، آخری آیت بھی یہی ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عنقریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ آدھی کھجور کا ٹکڑا دے کر بچاؤ۔ تو لہٰذا جہنم سے بچنے کا راستہ بھی ہے، لیکن اگر اسی مال کو جمع کر کر کے رکھا، بخالت کی زندگی گزاری، تو مرنے پر وہی جو مال ہے وہ عذاب کا ذریعہ بنے گا نا، بخیل کا مال ہی اسے تپا تپا کر لگایا جائے گا نا، اور کہا جائے گا لے یہ تیرا مال ہے نا، یہ تیرا خزانہ ہے تو جمع کر کے آیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں انہی دو چیزوں کے پیچھے ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، تو ذرا دیکھیں دنیا میں ہم نے کتنا جینا ہے، اس کے مطابق اپنے ذرائع، اپنی عمر، اپنی صلاحیت انویسٹ کریں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ایک 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ دنیا کے لیے کتنا انویسٹ کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کتنا انویسٹ کر رہے ہیں، ہر کوئی میرے سمیت ہر کوئی اپنی زندگی کو خود اینالائز کرے کہ آخرت جو ہمارا پرماننٹ ایڈریس ہے، اور دنیا جہاں پر ہم وقتی طور پر رکے ہوئے ہیں اپنے کام کے لیے، ہم کتنا اس کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں، کتنا اس کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں۔ رکنا تو مجبوری ہے، یہ تو جب تک کام پورا نہیں ہوتا ہم نے یہی رکنا ہے، لیکن انویسٹمنٹ کا ہم نے کوئی ریشو بنایا ہے تو اس چیز پر غور کریں، یہ بہت اہم سوال ہے ہماری زندگیوں کا، جسے بدقسمتی سے ہم بھولے ہوئے ہیں، اور ہر چیز کے لیے اسی لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں سوائے ہم قرآن کے لیے وقت نہیں نکلتا، کیونکہ اس کی زندگی اس دنیا میں براہ راست قرآن کے فوائد نظر نہیں آتے، بھائی براہ راست قرآن کے فوائد نظر نہیں آتے، انڈائریکٹ فوائد ہیں، ڈائریکٹ فائدے نہیں ملتے، بہت زیادہ نہیں ملتے۔ یہ جو آپ کو بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ جی پڑھ کر سکون ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ بس سمجھانے کی باتیں، قرآن پڑھ کر تو بلکہ الٹا بے قراری ہونی چاہیے، صحابہ کو ہوتی بھی تھی، ہے نا، کیونکہ قرآن جس مومن کو مانگتا ہے اس سے تو ہم کوسوں دور ہیں، تو پھر جب پڑھتے ہیں تو پھر تو ڈر لگتا ہے کہ یہ ہم کہاں کھڑے ہیں، قرآن تو کچھ اور چاہ رہا ہے، تو وہ بے قراری الٹا زیادہ آتی ہے۔ تو کچھ چیزوں میں نفع وقتی طور پر، فوری طور پر، ظاہری طور پر ہوتا ہے، جو حقیقی نفع ہے قرآن کا وہ ظاہری نہیں ہے، یعنی کہ قرآن پڑھ کے آپ کو پیسے نہیں مل جائیں گے، کہ ملیں گے، نہیں ملیں گے نا، اللہ نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا، چاہے تو دے دے، وہ مالک ہے،
لیکن اس نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا. اسی طرح قرآن پڑھنے سے آپ کا پیشنٹ 100% ٹھیک ہو جائے گا، یہ 100% ہے نہیں ہے. اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. ہوتی بھی ہے شفا، میں خود قرآن کی شفا پر بہت زیادہ میرا ایکسپیرینس ہے، لیکن 100% نہیں ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. سب سے بڑی اگزامپل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے خود کو کتنا دم کیا لیکن آپ کو فرق نہیں پڑا. تو اللہ کی مرضی ہے، شفا ہونی ہوگی ہوگی، نہیں ہونی ہوگی نہیں ہوگی. سب معاملات اللہ کے ہاتھ میں. جادو کے علاج کے لیے آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن اس کا علاج ہے بھی، لیکن اللہ کا حکم ہوگا اثر کرے گا، نہیں ہوگا نہیں کرے گا. تو دنیا میں جتنے بھی مقاصد کے لیے ہم دنیا کے مقاصد کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ان مقاصد میں وہی اصول رہے گا. چاہیں گے اللہ پاک تو ہوگا، نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا. قرآن کا اصل مقصد ہی کچھ اور ہے، وہ ہے ہدا. اور ہدا کا جو حصول ہے وہ ضرور ہوگا، وہ ضرور ہوگا. لیکن تب ہوگا جب کوئی وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کرے گا نا. دیکھیں جی سمندر میں ڈائیور ڈائیو کرتے ہیں، بہت سارے ڈائیور ڈائیو کرتے ہیں. کوئی مچھلی پکڑنے کے لیے چھلانگے لگاتا ہے، کوئی ویسے ہی، کوئی موتی تلاش کرنے کے لیے. اب موتی اسی کو ملے گا نا جو تلاش کر رہا ہے. جو تلاش کر ہی نہیں رہا اسے کہاں سے ملے گا؟ ہو سکتا ہے اس کو سیپ نظر بھی آئے اور اس میں موتی بھی ہو، اور وہ نظر انداز کر کے نکل آئے کیونکہ وہ گیا ہی نہیں ہے اس کے لیے. تو قرآن کے سمندر میں ہدایت کے موتی ہر طرف بکھرے ہوئے، مگر ہاتھ اسی کو آئے گا جو اس کے لیے ڈائیو کرے گا. جو ڈائیو ہی کر رہا ہے کہ میں سورہ واقعہ پڑھ رہی ہوں مجھے رزق مل جائے، ہدایت مجھے چاہیے ہی نہیں ہے. زبان سے کہہ نہیں رہے مگر کہیں سوچ بھی تو نہیں نہ رہے، صرف ان کو رزق چاہیے. تو وہ سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے ہدایت کا اتنا عظیم بیان ہے، مگر وہ موتی ہاتھ آئیں گے ہی نہیں نا، کیونکہ پکڑنے کی نیت ہی نہیں ہے. صرف ایک وظیفہ ہے کہ بس مجھے رزق مل جائے. تو ساری عمر غوطے لگاتے رہیں گے سورہ واقعہ کے تالاب میں، لیکن اس تالاب میں سے ایک موتی نہیں ہاتھ میں آئے گا، کیونکہ پکڑا ہی نہیں. پڑے ہوئے ہیں پکڑا ہی نہیں. روز سورہ ملک پڑھیں گے، روز سورہ ملک پڑھیں گے کہ عذاب قبر سے بچا لے، لیکن اس پر کبھی غور نہیں کریں گے، کبھی غور نہیں کریں گے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ روز سورہ ملک میں غوطے لگاتے ہیں لیکن اس تالاب سے ایک موتی ہاتھ نہیں آیا ہدایت کا. کیوں نہیں آیا؟ کبھی سمجھے ہی نہیں. تو کلام اللہ کو یاد کرنے سے زیادہ کلام اللہ کو سمجھنا ہے. بالکل اسی طرح اللہ کو ماننے سے بھی زیادہ اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے. کیونکہ اگر صرف مان لینے سے ہدایت آ جاتی نا تو پاکستان میں آپ کو ایک مشرک نہ ملتا. جب تک آپ کلام اللہ کو نہیں سمجھیں گے اور خود اللہ کو نہیں سمجھیں گے، ہدایت نہیں. اللہ کو سمجھنے کا ڈائریکٹ وے کوئی نہیں ہے نا، کوئی مل کر نہیں آیا. اللہ مل کر آیا؟ کوئی نہیں مل کر آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے مگر پردے سے، پردے کے پیچھے سے. آپ نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی بھی قرآن کی بنا پر. تو اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، یہ آپ کو پھر کلام اللہ بتائے گا. تو کلام اللہ کو سمجھے بغیر رستہ نہیں ملنا. یہی بنیاد ہر چیز کی، کلام اللہ. تو اس سے بے نیازی برتتے رہیں گے نا تو بس پھر ہاتھ کچھ نہیں آنا. بس مایوسی اور بیکاری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں تو شاید کچھ کامیابیاں مل بھی جائے لیکن آخرت میں نہیں ملے گی، کیونکہ آخرت میں قرآن کے بغیر، کلام اللہ کے بغیر کوئی گنجائش، کوئی جگہ کچھ نہیں. دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سمجھ نہیں. وہ تو پروسیس کی بات کر رہی ہے نا، کیسے تخلیق کس بنا پر ہوئی، کہ تخلیق کی کیا ہوا، کیسے، کس نے تخلیق کیا، کیسے تخلیق ہوئی. اللہ نے کن کہا ہو گیا، بالکل صحیح کہا. سب سے پہلے کیا تخلیق ہوا؟ قلم. سب سے پہلے قلم تخلیق ہوا. کیسے تخلیق ہوا؟ بنایا اللہ نے، کن کہا اور ہو گیا. کن کہا اور ہو گیا جی. کن کہا اور فیکون ہوا. صحیح ہے. تو کن کیا ہے؟ کہیں جی. ارادہ تو دل میں ہوتا ہے نا. ارادہ تو پتہ نہیں اللہ کب سے کیے بیٹھے تھے. جو کہہ دیا وہ ارادہ نہیں ہوتا، وہ حکم ہے نا. حکم ہے. حکم کہیں، کلمہ کہیں. حکم کیا ہے؟ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ چلے کلمہ کیا ہوتا ہے آپ بتائیں.
بات ہوتی ہے، کلمہ بات ہوتی ہے، تو حکم کیا ہے؟ حکم بھی بات ہے، بس کلمے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ لہذا یہ کن کیا ہے؟ کلام ہے نا، تو پھر کائنات کی بنیاد کیا ہے؟ کلام اللہ۔ ہر کسی کا کلام نہیں، اللہ کا کلام۔ کائنات کی ابتدا، کائنات کی بنیاد، کائنات کی تخلیق کی ابتدا اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ تو اس کلام اللہ پر سب کچھ بیس کرتا ہے۔ آپ کا رب کہتا ہے نا، ہم نے زمین سے کہا بن جاؤ اور زمین بن گئی، ہم نے آسمانوں سے کہا بن جاؤ اور آسمان بن گئے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ کلام اللہ۔ تو ہر خیر اللہ کے کلام میں، اور اسی کلام اللہ سے ہم لوگ نظریں پھیر کر بیٹھے۔ ہم اتنی بے نیازی برتتے ہیں استغفر اللہ کہ گویا ہم اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ اسی کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ تو ہمیں کلام اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا، وقت نکالنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کے لیے آسانی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی نیت اور ارادے کے ساتھ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے؟ 97۔ جی، یہاں نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کون کانا ہے عدوً دشمن، لجبریل جبرائیل کا، عین دال واو عدو اس کی روٹ ہے، اسی سے عدوان اور ایتدا جیسے الفاظ بنتے ہیں۔ لجبریل جبریل کا، فَإِنَّهُ بے شک وہ، نزلہ اس نے نازل کیا، اس کو، نزلہ اس نے نازل کیا، ہو اس کو، علی قلبی کا آپ کے دل کے اوپر۔ قلبی کا مرکب اضافی ہے، آپ کا دل، علی قلبی کا آپ کے دل کے اوپر۔ آپ لوگ نا موبائل سائلنٹ پہ رکھا کریں۔ علا جو ہے نا حرف جر ہے، اسی لیے اس نے قلب کو زیر دی، قلبو تھا۔ عام طور پر یہ سب جو اسم ہوتے ہیں یہ پیش کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو علا نے اس کو جر دی اور اسے قلبی کا کر دیا۔ کا کو زیر کیوں نہیں دی؟ نسرین آپ بتائیں، قلبی کی کیوں نہیں کیا؟ ضمیر بھی تو بدلتی ہے، ہم سے ہم ہوتا ہے نا، تو یہ ضمیر کیوں نہیں بدلی؟ جو ضمیر ہے نا ہم، اس میں فیمیل ضمیر ہننا ہے، جو ہم ہے نا اس کی فیمیل ضمیر، ہاں پوری کی ضمیر الگ ہے، جیسے مرد کے لیے ہو ہے اور عورت کے لیے ہا ہے، اور جمع میں مرد کے لیے ہم ہے اور عورت کے لیے ہننا ہے، تو اس میں پھر زیر بدل جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کا میں ضمیر یہی ہے، کا کی، مرد کے لیے کا اور عورت کے لیے کی، تو اگر یہاں ضمیر کو زیر دے دیں گے تو یہ تو پھر فیمیل ہو جائے گی، اس وجہ سے یہاں پر چینج نہیں ہوا، یہ ایکسیپشن ہے، ورنہ تو پھر چینج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انتا کو بھی اسی لیے چینج نہیں کرتے کیونکہ وہ بھی انتا انتی ہوتا ہے، تو اگر انتا کو زیر دے کر انتی کر دیں گے تو پھر وہ مونس ہو جائے گا، مذکر سے مونس ہو جائے گا، تو اس کو پھر نہیں کرتے۔ اچھا، جو اس کا کم ہے اور کننا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ الگ الگ ہے نا، تو
تو یہ ایکسیپشنز ہیں ضمیروں کی، کیونکہ اس سے پھر اگلے کے لیے بڑا مشکل ہو جائے. کل بھی کی کر دیا جائے تو بحث چھڑ جائے گی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کسی خاتون سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عربی زبان میں اوور آل رول ہے کہ کا کی ضمیر کو یہ جو حرف جر ہے یہ متاثر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. اس کا آسان جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ مبنی میں سے یہ وہ ہے جو اثر قبول نہیں کرتے. لیکن اس کی ریزن یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی کہ کا مراد تو ایک مرد، کی مراد تو ایک عورت. تو اگر کا کو کی کر دیں گے تو پھر کنفیوز ہو جائیں گے ہم، اس لیے اس کو مبرہ کر دیا گیا، اس پہ اثر نہیں ہوتا. بِإِذْنِ اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے، بھی پھر حرف جر ہے، اور اذن کو اور اللہ کو اس نے کیا کیا؟ زیر دے دی. یہی اس کا کام ہے. تو بِإِذْنِ اللہ یہ مرکب جاری بھی بنا، جیسے الا کل بھی کا مرکب جاری، الا کو ہٹا دیں تو کل بھی کا مرکب اضافی ہے. اسی طرح بِإِذْنِ اللہ مرکب جاری ہے، بھی کو ہٹا دیں تو اذن اللہ مرکب اضافی ہے. اضافی یاد ہے؟ اضافت کس کو کہتے ہیں؟ اضافت کہتے ہیں ایک کے ساتھ دوسرے کے تعلق کو ظاہر کرنا، کسی رشتے اور تعلق کو ظاہر کرنا. جیسے تالے کی چابی، زید کی کتاب، عمر کی گھڑی وغیرہ. تو لہذا ایسے ساری چیزیں جو تعلق کو ظاہر کرتی ہیں وہ مرکب اضافی، وہ ترکیبیں کہلاتی ہیں. اردو میں تو ان کی پہچان کا، کی، کے ہوتی ہے نا. عربی میں اس کی اور پہچان ہے، وہ ہم ابھی نہیں پڑھ رہے. ابھی تو صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. رمضان کے بعد دیکھیں گے اگر کسی کا انٹرسٹ ہوا تو گرامر پڑھے، نہ انٹرسٹ ہوا تو بالکل نہیں پڑھے. کیونکہ جو ہے نا، پہلے ہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے تکلیف بات ہوتی ہے بد شوق لوگوں کے سامنے چیز رکھنا. تو تجوید کی کلاس کی جیسے آپ نے انسلٹ کی ہے نا، تو مجھے بہت برا لگا، اسی لیے میں نے بند کر دی. تو اللہ خیر کرے گا، اگر کسی کا انٹرسٹ ہوگا تو دیکھیں گے. بہرحال ایک تو مصیبت یہ ہے، ہر کسی کو یہاں پر یہ لگتا ہے کہ ہم تو ہیں ہی عالم. یہ بھی بڑی غلط فہمیاں ہے سب کو. بہرحال چلیے، بِإِذْنِ اللہ کا با جو ہے یہ حرف جر ہے جس نے ساری ترکیب کو زیر دے دی، اور اذن اللہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. با کو ڈالیں گے تو بِإِذْنِ اللہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب جاری. اسی طرح علی قلبی کا کیا ہے؟ مرکب جاری. بھی ہٹا دیں گے تو اذن اللہ ہوگا مرکب اضافی. علی ہٹا دیں گے تو قلبی کا کیا ہے؟ مرکب اضافی. آپ کو سمجھ آیا تو اچھی بات ہے، نہیں آیا تو پریشان نہ ہو، سنتے رہیں. سنتے رہنے سے آہستہ آہستہ آپ آشنا ہو جائیں گے ان چیزوں سے. ابھی آپ ان چیزوں کو یاد بے شک نہ کریں، سنتے رہا کریں. اچھا جی، اب دیکھیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، بے شک اس نے اس کو اتارا آپ کے دل پر. یہ خبر ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. یہ مزید خبر ہے، خبر مزید ہے. اتارا اس نے، جبرائیل نے قرآن اتارا آپ کے دل پر، اور مزید اس کے ساتھ فردر انفارمیشن ہے، ڈیٹیل ہے، اللہ کے حکم سے اتارا. اپنی مرضی نہیں کی جبرائیل نے. مصدقاً تصدیق کرتا ہے، یہ اتارے جانے کا مقصد ہے، یہ واقعہ کی ریزن ہے. تصدیق کرتا ہے. مصدقاً اسم ہے یا فعل؟ حفصہ جی، شمس آپ بتائیں. فعل ہی ہے، انگلش والا FAIL. جی شمسا اسم ہے. کتنی بار میں نے آپ سے کہا جس پر تنوین ہے وہ اسم ہے. میرا دل کر رہا جانے کے لیے. آپ تنوین کو بھول کر ادھر ادھر جو ہے وہ کرتی ہیں. آپ نے معنی پر غور کیا نا، تصدیق کرتا ہے. میں یہی چیز آپ کو سمجھانے لگی تھی. آپ معنی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ علامت کو دیکھیں، علامت کو دیکھیں، ہے نا. تو علامت ہے تنوین، ٹھیک ہے.
لہذا تنوین جب آ جائے تو وہ اسم ہے, آپ اس کے معنی سے دھوکہ مت کھائیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے, اردو میں جب جملہ بناتے ہیں ہم تو ہمیں اس میں کچھ چینج کرنا پڑتا ہے. اس کا اگر لفظی معنی دیکھیں گے, اور آپ کے سپاروں میں لکھا بھی ہوگا تصدیق کرنے والا ہے, یہ اس کا لفظی معنی ہے. مگر جب آپ اس کا جملہ بناتے ہیں تو پھر آپ کو, اگر آپ کرتے ہیں جملہ بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے. آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے وہ اتارا جو تصدیق کرنے والا ہے, اس کی جو پہلے سے موجود ہے. تو جملہ آسان کر دیا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر وہ قرآن اتارا جو تصدیق کرتا ہے پہلے سے موجود کتابوں کی. تو جملہ بنانے کے لیے اس کو ہم تھوڑا سا موڈیفائی کر دیتے ہیں. وجہ اردو کے ٹینس الگ ہے, انگلش کے ٹینس الگ ہے, عربی کے ٹینس الگ ہے. تو سینٹینس میکنگ کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کبھی بھی ترجمے سے نتیجہ اخذ نہیں کرنا. وہ فرض امتحان میں ہوتا ہے, جب پیپر دے رہے ہو نا تو کچھ نہ آتا ہو تو پھر بندہ ترجمے سے دیکھتا ہے. وہ جب کہتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ الگ الگ کرو, تو پھر تیاری نہیں نہ ہوتی تھی. تو پھر ہم اچھا اس کا ترجمہ یہ ہے, لگتا ہے ڈائریکٹ ہے. تو وہ ٹھیک ہے, وہاں تک تو ٹھیک ہے, یہاں نہیں کرنا, کیونکہ وہاں اگر 10 ہیں تو 10 میں سے 4-5 کے تکے تو پھر لگ ہی جاتے تھے نا. لیکن یہاں ایسے نہیں کرنا. اگر کسی لفظ پر تنوین ہے تو وہ لفظ اسم ہے. کسی لفظ کے آخر میں واو نون ہے, واو ساکن اور نون زبر, تو وہ اسم ہے. اگر کسی لفظ کے آخر میں الف اور تائے تاما کھلی تا پوری تا موجود ہے تو وہ اسم ہے. کسی لفظ کے آخر میں گول تا ہے تو وہ بھی 99 ٹائمز اسم ہی ہے. اس کی 1-2 ایکسیپشنز ہیں, لیکن نارملی وہ اسم ہی ہے. اور کسی لفظ سے پہلے ال ہے تو وہ اسم ہی ہے. تو یہ وہ علامتیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے آپ ترجمے کو بالکل توجہ نہ دیں, آپ اسے اسم بیان کریں. اچھا, اب یہ اسم ہے, یہ واحد ہے, اور یہ اصل میں نکرہ ہے. اس کو معرف کرتا ہے اس کے ارد گرد کا سیاق و سباق, ان کی کانٹیکسٹ. اس کا مصدقن ایک نکرہ اسم ہے, تصدیق کرنے والا, کوئی کسی کی تصدیق کرنے والا. یہاں چونکہ یہ استعمال قرآن کے لیے ہو رہا ہے تو قرآن کی صفت بن کر یہ جو ہے وہ معرف ہوا. ہاں, ترجمے میں معرف ہو گیا, ایکچولی ٹیکنیکلی یہ نکرہ ہے. لما اس کی جو, لی حرف ہے کے لیے, اور ما بھی حرف ہے جو, بینا یدیہی سامنے ہے ان کے ہاتھوں کے. لی نے دیکھیں ہی کر دیا ہے نا, بینا کو کیوں نہیں کیا؟ جلدی جلدی, اتنا ٹائم نہ لیا کرے. شمس آپ بتائیے, لی نے حرف جر دی, حرف جر ہے لی, اس نے جر دی, تو بینا کو کیوں نہیں دی؟ بین حرف ہے, شاباش احسنتی, بین حرف ہے. یہ مرکب جاری جو ہوتے ہیں یہ صرف اسم کے ہوتے ہیں, یعنی کہ حرف جر صرف اسم کو جر دیتا ہے, باقی چیزوں کو جر نہیں دیتا. یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا. تو بینا خود حرف ہے, حرف کو متاثر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, مقناطیس صرف لوہے کو کھینچے گا, تانبے پیتل کو نہیں کھینچے گا. اسی طرح حرف جر صرف اسم کو جر دیتے ہیں. کس کو؟ اسم کو. جو اسم نہیں ہے اس کو نہیں دے گا. تو لی کے بعد اسم آ کون سا رہا تھا؟ یدئی, تو اس نے یدئی کو دی, یدا سے یدئی کر دیا, اس سے زیادہ زیر نہیں دے سکتا. اور ضمیر تھی ہو, اس کو ہی کر دیا. ٹھیک ہے, تو بینا یدئی ہی, وہ جو ان کے آگے ہے, ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے. لفظی مطلب ہے ہاتھوں کے درمیان. عربی کا محاورہ ہے. ہاتھوں کے درمیان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو موجود ہے. ہاتھ میں کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو موجود ہوتی ہے. انگلش فریز بھی ہے نا, a bird in the hand is better than a 2 birds in the bush. ہاتھ میں پکڑا ایک پرندہ اور 2 پرندوں سے بہتر ہے جو جھاڑی میں چھپے ہوئے. تو ہاتھ میں پکڑے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ جو پاس ہے نا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوٹ ہے, میں آپ کو کئی بار سنا چکی ہوں, میرے محبوب کوٹس میں سے ہے. ما نصیبک یصیبک ولو تحت الجبلین, لا نصیبک لا یصیبک ولو بین الیدین.
جو تیرے نصیب میں ہے تجھے مل جائے گا، اگر جو 2 پہاڑوں کے نیچے ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ملے گا، اگرچہ تیرے ہاتھوں کے مابین ہو۔ تو آپ بھی شمسا غم نہ کریں، وہ چیز نصیب میں ہے تو پہنچ جانی ہے، نہیں نصیب میں تو پھر ابھی وقت نہیں ہے۔ اللہ نوز دا بیسٹ، سو لیفٹ آن اللہ دا ریسٹ، وہ بہترین کرنے والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ کس کے پاس کیا ہے؟ یہود کے پاس توریت ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، اور ہندوؤں کے پاس بھی ان کے اسکرپٹ ہے، مکس ہوئے ہوئے، بہت زیادہ مکس ہوئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بھی اگر آپ سیریس جو نوٹس ہیں ان کے اوپر مطالعہ کریں تو ان کی بکس بھی تصدیق کرتی ہیں ان بیانات کی جو قرآن پیش کر رہا ہے نا۔ لہٰذا آپ دیکھیے، چلے آپ نے دلچسپ بات بتاتی ہوں۔ وید جو ہے، ویدک دھرم جو ہندو مت ہے، یہ تو ہم نے اس کو نام دیا ہے نا، ہم لوگوں نے، جیسے عیسائیوں کو ہم نے عیسائی کہنا شروع کر دیا عیسیٰ علیہ السلام سے، ہم نے مراد ہم مسلمانوں نے نہیں، لوگوں نے۔ اسی طریقے سے برے صغیر کے علاقے کو ہندوستان کہا گیا تو یہاں کے لوگ ہندو کہلانے لگ گئے۔ ایکچولی اس کا نام ہے جو ہے ویدک دھرم، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی وید ہے کتاب، وید کہتے ہیں آسمانی آواز کو، وہی کے معنی میں ہے۔ تو ان کی جو وید ہے اس کے احکام جو ہے اس کے مطابق تصویر سازی حرام ہے، بت سازی بھی حرام ہے، آرٹ جائز ہے، لیکن فیس میکنگ اور کسی جاگتے انسان کی، کسی زندہ یا مرے ہوئے انسان کی شکل بنانا حرام ہے۔ یہ ان کے احکامات ہیں، اس کو کہتے ہیں پریتما کاری، کہ کسی بھی انسان کی زندہ ہو یا مردہ، یا خدا کی یا فرشتوں کی خیالی یا حقیقی شکلیں بنانا، تصویریں یا بت بنانا حرام ہے ان کے ہاں۔ لہٰذا ان کے جو دینی مدارس ہوا کرتے تھے، گروکل کہلاتے تھے، تو وہاں پر جو بچے پڑھتے تھے ان کو آرٹ سکھایا جاتا تھا، ڈرائنگ سکھائی جاتی تھی، لیکن ان سے اوتھ لی جاتی تھی، حلف لیا جاتا تھا کہ وہ کبھی پریتما کارک نہیں بنے گی، یعنی کہ وہ کبھی مجسمہ سازی یا کیا اس کو کہتے ہیں پورٹریٹ میکنگ نہیں کرے گی۔ اور پہلے جب ایسا ہونا شروع ہوا تو جو ان کے گرو تھے انہوں نے اس پر بہت آواز اٹھائی، لیکن جس طرح خرابیاں پھیلتی ہیں، پھیلتی گئی، تو آج تو بچہ ان کا مجسمہ ساز ہے۔ اپارٹ فرام دا گمراہی، اگر آپ ان کی آرٹ کو دیکھیں تو اوور دا جنریشن وہ بہت فلرش کر گیا، یعنی کہ ان کے مجسمے وغیرہ، ان کی تصویریں وغیرہ وہ واقعی ایک لیول پر آ گئی ہے۔ کوئی بھی آرٹ آپ بڑھائیں گے تو بڑھتا جائے گا، ہماری اب کیلیگرافی دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کے ہاں بھی یہ حرام ہے۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے، جو اس وقت دنیا میں بت پرستی کا سب سے بڑا مذہب، اور یہ ان کو باقاعدہ وشنو کی زبان سے ملا ہوا حکم ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کو ٹیلی کریں تو بالکل ہمارے احکام سے میچ کرتا ہے نا، کہ آپ آرٹ کر سکتے ہیں، آرٹ سیکھ سکتے ہیں، لیکن پورٹریٹ میکنگ نہیں کریں گے، اسکلپچر میکنگ نہیں کریں گے، کسی بھی طرح کی تصویر نہیں بنائیں گے ایسی، چاہے خیالی ہو یا حقیقی، وہی احکامات ہے نا۔ تو پھر کیا پتا چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں انہوں نے بدلی ہے۔ دین تو یہاں بھی اسلام ہی رائج تھا، انہوں نے اسلام کو بدل کر کہانیوں کا ایک پلندہ بنا دیا، جس میں سے آج اسلام تلاش کرنا بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی تلاش کرنے جیسا ہوا۔ اور آپ دیکھیں آج بھی ان کے ہاں یعنی کہ شلوک موجود ہے، جیسے ہم ورس کہتے ہیں، ہم تو ویسے آیت کہتے ہیں، تو انگلش میں ورس کہتے ہیں، یہ شلوک کہتے ہیں، کیونکہ وہ شاعرانہ انداز میں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ اصل اسکرپٹ تو ان کے پاس ہے نہیں نا، جو سنسکرت اصل اسکرپٹ تھا وہ تو رہا نہیں ہے، ان کے پاس بھی ترجمے در ترجمے ہی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ پھر انہوں نے شاعری میں کیے، ان لوگوں کا شاعری کا بڑا چلن تھا ان کے ہاں، تو اس میں آج بھی شلوک ملتے ہیں آپ کو کہ اللہ ایک ہے۔ ایون آپ کو کرشن کے جو ہے وہ بیان ملتے ہیں، کیا اس کو کہتے خطبے ملتے ہیں اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، باقاعدہ اس پر بڑا اہم ایک چیپٹر ہے بھگوت گیتا کا، کہ کرشن جب چھوٹے تھے تو ان کے ہاں گوردن پہاڑ جو سوری یہ جو ہے اندر دیو، بارشوں کا دیوتا، ان کے ہاں مانا جاتا ہے، اس کی پوجا ہوتی تھی،
ہر سال، اور اس میں اس کو چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا. تو کرشن جو ہے وہ بھی چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ چڑھاوا کیوں چڑھاتے؟ اگر اندر بارش برساتے بھی ہیں تو وشنو کے حکم سے برساتے ہیں نا، تو اپنا ڈیوٹی پہ پوری کرتے ہیں، تو بارش بھیجنے والا تو وشنو ہے، تو آپ اندر کو کیوں چڑھاتے؟ تو اس بات پر بحث ہو گئی، اور جو پنڈت پجاری تھے وہ بلائے گئے بڑے بڑے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہے صحیح، ہماری کتابوں میں کہیں بھی اندر کو چڑھاوا دینے کی کوئی حکم، کوئی تاکید کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس ہمارے بڑوں نے کرنا شروع کیا تو چل پڑا. تو پھر جو ہے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آئندہ اندر کو چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے. تو اندر کو چڑھاوا نہیں چڑھایا گیا. آگے پھر کہانی چلتی ہے، اس کے بعد پھر کہانی چلتی ہے کہ اندر کو غصہ آ گیا، تو اندر نے پھر اتنی بارش برسائی کہ سیلاب آ گیا. اب سارے گھبرا کے کہنے لگے کرشن تمہاری وجہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے. تو کرشن نے پھر گووردھن پہاڑ جو ہے نا ہاتھ پر اٹھا لیا، اور سب کو پہاڑ کے نیچے کہا کہ آ جاؤ، اور پھر وہ بارش رکی وغیرہ. وہ پھر آگے کہانی ہے نا، وہ پھر آگے کی کہانی ہے جو انہوں نے بنائی. تو حالانکہ آپ دیکھیے، اور وہ جو یہ تو میں نے بڑا سادہ کر کے بتایا نا، وہ کرشن کی بڑی لمبی ڈسکشن ہے. اس وقت جب کرشن 8-10 سال کے ہیں، ان کی بڑی لمبی ڈسکشن ہے سارے پنڈتوں کے ساتھ، جس میں وہ باقاعدہ بحث کرتے ہیں کہ اندر کو چڑھاوا دینا غلط ہے. اگر چڑھاوا دیا جائے گا، اگر نظر پیش کی جائے گی تو صرف وشنو کو پیش کی جائے گی، ہم اندر کو کیوں دیں؟ اور اس پر باقاعدہ بحث ہے، اور بڑے مدلل جو ہیں توحید کے دلائل. لیکن آگے چل کے پھر اس کو کہانی بنا دیتے ہیں، اور وہ ساری بحث جو ہے نا کرشن کی وہ رہ جاتی ہے وہ گووردھن کے وہ چکر میں. تو وہ گووردھن جی ہاتھ پہ اٹھا لیا. سمجھتے ہیں آپ سب بکواس باتیں، لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ہر دین جو ہے وہ اسلام کی بگڑی ہوئی ایک شکل. اگر آج آپ ایک بریلوی کے پاس بیٹھ کر یا ایک دیوبندی کے پاس بیٹھ کر اسلام سیکھیں تو آپ کو کوئی اور ہی شکل نظر آئے گی نا. ان کے پاس بھی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، قرآن کو نہیں بدل سکے، مگر بے شمار لکھی ہوئی کتابیں ہیں جن میں آپ کو ایسی فضولیات ٹنوں کے حساب سے مل جائے گی. اگر آپ کو ہندوؤں کا یہ قصہ ملے گا کہ سیب سمجھ کر یا انڈا سمجھ کر ہنومان سورج کھا گئے تھے، تو آپ کو تذکرۃ الغوثیہ میں یہ بھی مل جائے گا کہ غوث اعظم سورج پہ جا کے کھیلا کرتے تھے اپنے بچپن میں. کہانیاں برابر کی ہیں، ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی. لہذا دنیا میں ہر ایک علاقے میں اسلام ہی آیا، اور بر صغیر دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے. اس وقت ہڑپا اور موہنجو دڑو کی قدامت کا اندازہ اہرام مصر سے بھی پرانا لگایا گیا. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اہرام مصر اور موہنجو دڑو ہڑپا سیم ایج کے ہیں، مگر آج ان کی قدامت 8000 سال قدیم جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کی گئی ہے. تو یہ ان سے بھی قدیم ہو گئے، اور ہے دنیا کی ہمارے اس طرف کی. اگر ہم یورپ کی طرف چلے جائیں وہاں پہ کچھ اور تہذیبیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے مایا ہے. ہمارے اس مشرق کی طرف مصر کی، دجلہ کی اور وادی سندھ کی تہذیب سب سے قدیم تہذیب ہے، اور یہ تب سے آباد چلا آ رہا ہے جب نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، جو پتہ نہیں، میں تو 8000 سال سے بھی بہت پیچھے کی بات ہے میں سمجھتی ہوں. ابھی تو اس پر تحقیق ہو رہی. تو اتنی منظم جو تہذیبیں تھیں، کیا ان پر نبی نہیں آئے؟ نبی آئے، اور نبیوں نے جو کتابیں پیش کی، جو انہوں نے احکامات پہنچائے، انہوں نے تو اسلام قائم کیا، پھر ان کے بعد ان کو بدل دیا گیا. تو جو بچے کھچے آثار ہیں ان کو بھی اگر آپ ٹیلی کرنا شروع کریں سنجیدگی کے ساتھ، تو آپ ان کو ایسے اس میں سے آپ کو ٹکڑے ملتے ہیں جو قرآن کے احکام کی منوان تصدیق کرتے ہیں. قرآن تو ان کی تصدیق کرتا ہی ہے، وہ بھی قرآن کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ہی کتاب کے دو حصے. یہاں خاص طور پر انجیل اور توریت کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ اصل میں باقیوں کی بات کی جاتی پھر بحث چھڑ جاتی. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ قرآن نے بحث کو ان حدود میں رکھا کہ جن میں لاجیکل ہو کر اس کو مانا جا سکے، باقی تو ریسرچ ورک تو ہمارا ذمہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو کتابیں پہلے سے موجود ہیں ان کی تصدیق کرنے والا کلام ہے، اور ہدن ہدایت ہے، بشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو بھی کوئی تم میں سے دشمن ہو جبریل کا. اب مدعا یہ ہے، مدعا موضوع بحث یہ ہے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ جبریل ہے،
نزلہ علی قلبی کا، اس نے آپ کے دل پر اتارا یہ کلام، یہ خبر ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، یہ مزید خبر ہے، مصدقا لما بین یدیہ، ایسا کلام اتارا آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے جو تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، یہ مقصد ہے، وہدن، اور ہدایت ہے یہ کتاب، وبشر، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ اب دیکھیں کلام اللہ جو ہے نا، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تخلیق کی بنیاد بھی کلام اللہ، کلام اللہ اتنا ہی عظیم ہے جتنا خود اللہ عظیم۔ تو اللہ کا کلام جو ہے یہ ہدایت ہے، اس میں ہدایت کے سوا کچھ نہیں، اور یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے اگر ہم ایمان والے ہیں تو۔ کیا خوشخبری ہے اس کے اندر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، دوسری بات ہمارے لیے تو یہی اعزاز بہت ہے کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہوا نا، یا جب ہم قرآن پڑھیں تو اللہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے نا، یہ اللہ کا میسج ہے 1 to 1 بیسس پر ہم سب کے لیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو قرآن کیا ہے؟ میرے لیے اللہ کا میسج ہے، تو یہ میسج جو ہے یہ آنا ہی بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام تو آئے ہی صحیح، برسر الزام ہی آئے۔ تو دنیا کی محبت میں انسان ایسے ہی چاہتا ہے نا کہ یاد تو کرے مجھے کسی حوالے سے، تو اللہ تو ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں یاد کیا اور یاد رکھا، اور ہم میں سے ایک ایک تک اس کلام کو پہنچایا، اپنا میسج ہم تک پہنچایا۔ تو یہ اللہ کا ہم سے براہ راست ایک ڈائلاگ ہے، الحمدللہ۔ تو ہمیں اللہ نے اتنی اہمیت دی، یہ ہے خوشخبری۔ اور پھر اس کلام کو مان لینے والے، اپنا لینے والے، جتنی توفیق ہو اتنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے نا، تو آپ بیعت اس بات پر لیتے تھے کہ میں حسب استطاعت اتباع کروں گا۔ بعض اوقات استطاعت نہیں ہو پاتی نا کسی کام میں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لیں، کیسے پیارے صحابی ہیں ہمارے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی بیوی نے کمپلین کی نا کہ فجر کی جماعت کے لیے نہیں اٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مدینے سے پوچھ لیں، ہم تو مشہور ہیں لیٹ اٹھنے والوں میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 بجے اٹھتے تھے، بہت ارلی، فجر کی نماز تو بہت ارلی ہو جاتی تھی، تو ٹائم تو چلتا رہتا ہے، وہ ٹائم اور حساب ہے، جماعت اور حساب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کیا کہا کہ جب اٹھیں تو سب سے پہلے نماز ادا کریں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، اس سے مراد یہ نہیں کہ قضا نماز پڑھتے تھے، میں نے بہت سو کو دیکھا ہے کہ انہوں نے قضا نماز کی اس کو وہ بنایا ہوا دلیل، 10 بجے اٹھ رہے ہیں، 9 بجے اٹھ رہے ہیں تو پہلے فجر پڑھے اور حدیثیں سنا رہے ہیں، نہیں، یہ مراد نہیں تھی۔ نماز قضا نہیں کرتے تھے، جماعت چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ فجر کے وقت جب وہ اٹھتے تھے، فرض کریں آپ دیکھیں گرمیوں میں 3:30 بجے ہو جاتی ہے فجر، اور جو سعودیہ ہے گرم علاقہ ہے، تو اب وہ نہیں 3:30 بجے اٹھ پاتے تھے، وہ ذرا روشنی ہونے پر 4 بجے 4:15 بجے اٹھتے تھے، تو اس وقت تک جماعت ہو گئی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آپ نماز ڈیلے نہ کیجیے گا، تو اٹھتے ہی سب سے پہلے نماز ادا کرتے تھے۔ ہم نے اسے نماز چھوڑنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے، نہیں، نماز کے وقت میں اٹھنا پڑے گا۔ ہاں جماعت اگر کسی کو واقعی کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سے کبھی بھاگے نہیں، بھاگے نا، وہ بیچارے غزوہ بنی مستلق میں ہی تو وہ ان کے لیے انہوں نے مصیبت بھی بنائی، ظالموں نے کسی معاملے میں جان سے مال سے ہر چیز سے حاضر تھے، بس ایک ان سے نہیں اٹھا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رعایت دی۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزوں میں ہم بے بس ہو جاتے ہیں، کچھ چیزوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں وہ ایک خاص سٹیٹس کی زندگی جینے کی عادی تھی شروع سے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے موٹا جوٹا کھانا نہیں کھایا جاتا کہ جو کی روٹی کھا لوں وغیرہ، مجھ سے نہیں کھائی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں منع نہیں کیا، وہ اچھا کھانا کھاتے تھے، کبھی موٹا جوٹا نہیں پہنا، نرم کپڑا پہنتے تھے، وہ ذرا سا کھدر پہنتے تھے ان کو ریش ہو جاتے تھے، وہ اس دور میں نرم کپڑا پہنتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ کیوں پہنتے اتنے نرم کپڑے۔ بھائی یہ ریکوائرڈ نہیں ہے، یہ ریکوائرڈ نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہے، کچھ چیزوں میں ہر بندہ کمزور ہے، جیسے کسی کو بھوک زیادہ لگتی ہے وہ زیادہ کھاتا ہے نا۔ مادی کرب جو تھے وہ
دو ہیں یہ، دو الگ الگ لوگ ہیں. ایک تو کافر تھا نا جو مارا گیا تھا, تو ایک صحابی بھی تھے. تو وہ جو ہے وہ پہلوان تھے, تو وہ بہت کھاتے تھے, پہلوانوں والی خوراک تھی ان کی. تو دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی, تو کمزوری کو لے کر بحث نہیں ہوگی. حسب استطاعت جو ہے توفیق کے مطابق پیروی کرنا, تو جس نے بھی پیروی کی انشاءاللہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ استطاعت اور توفیق کو ہم نے بہانہ نہیں بنا لینا. یعنی ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا, بالکل نہیں پڑھتا, اور اس کو کہتے ہیں نماز پڑھو, کہتے ہیں اچھا اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لانا. یہ تو وہی ہے جو شیطان کا بہانہ. تو یہ بہانہ نہیں بنانا, توفیق کو ایکسکیوز نہیں بنانا. دو مسئلے ہیں نا, ایک یہ ہے کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکتا تو فرض پڑھ کے بھی کیا کروں, یہ بھی غلط سوچ ہے. جتنا کر سکتے اتنا ضرور کریں. شیطان مختلف طریقوں سے ہم پر حملہ کرتا ہے نا بھائی. میں 1,00,000 روپیہ صدقہ نہیں کر سکتا تو میرے 1,000 سے کیا ہونا ہے, یہ سوچیں غلط ہے. جتنا کر سکتے اتنا ضرور کریں. اور دوسری طرف سوچ یہ ہے کہ بھئی اللہ نے کرانا ہوگا تو کرا لے گا, اور بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, اچھا ابا جی اٹھ کے پڑھ رہے, مسجد میں اذان بھی دے رہے, بھئی آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا, اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں. کیا مذاق ہے. آپ بچے کو اٹھائیں تو صحیح, اٹھائیں مسجد لے کر جائیں. جب وہ آپ کو انکار کر دینا کہ میں نے مسجد نہیں جانا, تب اللہ پہ چھوڑنے کی بات آتی. آپ سوئے ہوئے کو نہیں اٹھا رہے تو آپ پھر اللہ سے کیا امید رکھ رہے. تو لہذا اعتدال یہ ہے, اپنی پوری کوشش کریں, اور کوشش کے باوجود جو کام نہ کر سکے اسے پھر اللہ پہ چھوڑ. ٹھیک ہے. تو خوشخبری اس میں یہ ہے کہ جو ایمان لایا اور اس نے حتی الامکان عمل کیا, اس کے لیے جنت کی بشارت انشاءاللہ ہے. ریوائٹل نہیں کہیں سے بھی نہیں. میں خود بھی بلکہ پرسوں گئی تھی ایک کام سے, تو میں چودھری اور کلینکس اور فضل دین سب کے چکر مار کے آئی ہوں, نہیں مل رہی, نہیں مل رہی. میں نے آپ سے کہا نا یہ ساری بکواس اس لیے ہوتی ہے ہر دوسرے چوتھے مہینے کہ نا, جب یہ آتی ہے نا ریوائٹل ملٹی وائٹامن, تو یہ بہت افیکٹو ہے اور بہت سستی ہے, تو لوگ لینا پسند کرتے ہیں. تو یہ پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے, پھر یہ کچھ عرصہ غائب ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ آ جاتی ہے. تو میگرین کے لیے جو ہے جی, درد شقیقہ کی ایک میڈیسن ہے. درد شقیقہ کے لیے ایلوپیتھک میں کوئی میڈیسن نہیں, فرسٹ تھنگ از دیٹ, صرف پین کلر ہے. لیکن ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جس سے بہت افاقہ ہوا ہے 2-3 پیشنٹس کو. میری مرحا فاطمہ کو تھی نا, تو میری دوست ہے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ ڈراپس دیں, تو اس کو پھر ہم نے 1 سال دیے, ماشاءاللہ بہت فرق ہے اس میں. تو پھر وہ آگے میں نے 1-2 لوگوں کو بھی جیسے بتائے, تو بہت فائدہ ہوا. تو میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی. تو وہ سر درد میں واقعی بہت اچھے ہیں. 5 سال کے بچے ہوں تو ان کے نا یہ ایئر کے ساتھ ہوتا ہے بیسیکلی. 5 سال کے بچوں کو 5 ڈراپ دیتے ہیں, 6 سال سے 10 سال کے بچوں کو 10 ڈراپس دیتے ہیں, اور اس سے بڑے لوگوں کو 15 ڈراپ دیتے ہیں. 4 گھنٹے کے بعد ڈوز ریپیٹ کی جاتی ہے زیادہ تکلیف کی صورت میں. اور اگر جو ہے جیسے زیادہ تکلیف کا فرق پڑ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو 3 ٹائمز کر سکتے ہیں. پھر جب تھوڑا اور بہتر ہو جائے تو 2 ٹائم کر لیں, اور پھر 1 ٹائم, اور اب جیسے ہفتے میں 1-2 دفعہ ہم مرحا کو دے دیتے. لیکن یہ ہے کہ 1 سال ہم نے اس کو مسلسل دیا ہے, 4-5 بوتلیں پلائی ہیں. تو ماشاءاللہ مرحا کو یہ تھا کہ ہفتے میں 2-2 دفعہ اٹیک آتے تھے, بڑے سیریس آتے تھے. ہم جنونلی پریشان تھے کہ یعنی کہ کیا اب کریں. لیکن وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اب ایسے ہے کہ 4-5 ماہ میں 1-8 دفعہ کبھی ہوا تو ہوا, ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم ان کے ایک گھر پہ ایک بیگ میں, میرے میں ایک عائشہ کے بیگ میں بوتل پڑی رہتی ہے, کہ جیسے ہی وہ کہتی ہے نا مجھے سر درد ہو رہا ہے, تو ہم اس کو پھر دینا لگ جاتے ہیں. تو وہ پھر بڑھتا نہیں ہے, یہ بھی میں نے اس میں دیکھا ہے کہ پھر بڑھتا نہیں ہے. حالانکہ میری اپنی فیملی میں ہے, مجھے خود ہے میگرین, درد شقیقہ وہ جنہیں جو چھڑ جائے تو اس کو باندھنا بہت مشکل ہے. لیکن میں نے اس میں یہ اپنے لیے بھی دیکھا, مجھے پچھلے دنوں چھڑا ہوا تھا, تو میں نے پھر یہ خود پہ ٹرائی کیا جب, تو میں نے یہ دیکھا کہ اس سے فرق پڑ جاتا. تو یہ ضرور یوز کریں جن کو ریگولر سر درد ہے نا, نوٹ اونلی درد شقیقہ, یہ سر درد کے لیے بھی ہے.
تو جن کو مستقل سر درد ہے, نظر کا بھی مسئلہ نہیں, بس سر دکھتا رہتا ہے سائنس کی وجہ سے یا ان ریزن سے, تو بہت فرق پڑتا ہے. ابھی نور کو بھی یہی پرابلم آ رہا تھا, اصل میں وہ حفظ کر رہی ہے ماشاءاللہ, آپ نے دعا کرنی ہے سب نے. اس کا اس سال وفاق کا پیپر ہے, قرآن مجید مکمل ہو جائے گا, تو وفاق کا ٹیسٹ پاس کیے بغیر اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے. تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ جیسے حفاظ کا جو سب کا ہوتا ہے بہت تیز پڑتی ہے, تو وفاق والے تو کنسیڈر نہیں کرتے, تو کہہ تو رہے ہیں اس کو ہم سب, لیکن ٹائم لگے گا. تو آپ نے دعا کرنی اس کا وفاق کا کلیئر ہو جائے. ٹینشن سی ایک ہے ہمیں, اللہ آسانی کرے. تو اس کو بس اب یہ کوئی 6 ماہ سے نا سر درد رہنے لگا تھا, اور آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے, تو سر درد ہے, دبا رہے ہیں, مل رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. پھر میں نے کہا چھوڑو اس کو دینا شروع کرو ریگولر. تو شکر ہے الحمدللہ, شکر اللہ کا, اس کو تقریباً مہینہ ہو گیا ہم ریگولر دے رہے ہیں, تو کانوں کو سکون ہو گیا. ورنہ وہ بیچاری ہر وقت دادو ذرا سا سر دبا دو, ماما ذرا سا سر دبا دو, اور آنکھوں میں اس کے باقاعدہ نا ہلکے پڑ گئے تھے سر دکھ کر. تو نظر بھی ٹھیک تھی ماشاءاللہ. تو پھر اس کو اسی سے فرق پڑا. وہ زیادہ پڑھنے سے شاید زیادہ آئی سائٹ کا کام جا رہا ہے اس کا, اب ماشاءاللہ آدھا قرآن پاک ہو گیا, تو اس حساب سے ریویژن ہوتی ہے نا, سنانا ہوتا ہے, پڑھنا ہوتا ہے, تو وہ اس وجہ سے شاید تھا. تو بہرحال کسی بھی طرح کا سر درد ہوئی اس میں بہت افیکٹو ہے, تو میں شیئر کر دوں گی, تو ضرور اگر کسی کو ہو تو وہ استعمال کرے. اللہ شفا سب کو عطا کرے, لیکن بیماریوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, کسی بھی بیماری کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ کسی بڑے مسئلے سے بچا جا سکے. تو قرآن پاک جی ہمارے لیے اسی لیے خوشخبری ہے الحمدللہ. ہمارے یہاں سر درد زیادہ ہے, پتہ ہے آپ کو, پاکستان میں پتہ ہے 2 ریزنز ہیں اس کی. ایک تو موسم کی شدت, گرمی میں گرمی کی شدت سے دکھتا ہے, سردی میں سردی کی شدت سے. ابھی آپ دیکھیں سردی نہیں آئی نا, جب سردیوں کی چھٹیاں ختم ہو جانی نا ہماری عقل مند حکومت کی دی ہوئی, پھر وہ سردی پڑنی ہے کہ او ہو نہ بیٹھا جانا نہ کھڑا ہوا جانا. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ انگریز جب بڑے صغیر میں تھے تو اس وقت تو یہ شدید سردی کا دور تھا, یعنی کہ دسمبر شدید سردی ہوتی تھی, تو وہ اس حساب سے سردی کی چھٹیاں دیتے تھے. اب حالات بدل گئے ہیں, سردی چلی گئی ہے جنوری میں, لیکن ہم وہی جو ہے بھیڑ چال میں لگے ہوئے ہیں, ہم انہی تاریخوں پر چھٹیاں دیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ کرسمس کی چھٹی عیسائیوں کو الگ دے دی جائے. پوری دنیا میں دیکھیں جب مسلمانوں کو عید آتی ہے تو جو عیسائی ممالک ہیں وہاں پر صرف مسلمانوں کو چھٹی ملتی ہے نا, کوئی ویسے تھوڑی چھٹی ہو جاتی ہے, بس مسلمانوں کو چھٹی دے دیتے. تو اسی طریقے سے عیسائیوں کو چھٹی دے دی جائے, اور جو ونٹر ہالیڈیز ہے یہ تب رکھی جائے جب شدید سردی. لیکن حکمران ہی عقل مند بہت ہے, 3-4 سال سے ایسے ہو رہا ہے پر سمجھ کسی کو نہیں, کامن سینس نہیں ہے نا, عقل استعمال کرنا کر ہی نہ لے کہیں سے. تو سردی بہت آ جاتی ہے, گرمی بھی بہت شدید ہوتی ہے, ایک ریزن ہے. دوسری ریزن ہے شور. پاکستان دنیا کے پولوٹیڈ ممالک میں سے ایک ہے. پولوشن صرف دھواں نہیں ہوتا, پولوشن صرف پانی میں نہیں ہوتی, جو نوائز پولوشن ہے بہت بڑی پولوشن. کبھی آپ کسی پرسکون جگہوں پر گئے ہی ہوں گے, کہیں سیر کرنے بندہ چلا جاتا ہے, کوئی گاؤں وغیرہ, تو آپ دیکھیں وہاں جتنے دن آپ رہتے ہیں نا آپ کو سر درد نہیں ہوتا. اور آپ نوٹس کریں کہ اگر آپ کو بازار جانا پڑ جائے تو سر درد ہونا طے ہے, چاہے آپ اپنی شادی کی شاپنگ کرنے گئے ہوں گے, خوشی خوشی گئے ہوں اور انجوائے کر کے شاپنگ کی ہو, پھر بھی گھر آئیں گے تو گولی کھانی پڑے گی. کیوں؟ نوائز. تو یعنی کہ نوائز پولوشن یہ بہت بڑی ریزن ہے ہمارے یہاں. میں سب سے شیئر کر دوں گی, فکر نہ کریں, اس سے واقعی نفع ہوگا, یہ ضرور استعمال کریں. ویسے نارملی میں میڈیسنز بہت کم لیتی اور ہومیوپیتھک کو میں بہت ہی نہیں سیریس لیتی, لیکن 2 دوائیوں نے مجھے واقعی بہت نفع دیا, اور دونوں ہی میری دوست نے بتائی ہیں, اللہ نے برکت دے. ایک ہی سر درد کی اور ایک گلے کی آواز بیٹھ جانے کی. ہاں جی, ووکل کورڈز کی آپ یوز کر کے دیکھیں, شاید آپ کو نفع ہو. ویسے تو اب میں ضرور آپ کو کہوں گی, میں اگلے دن بھی سوچ رہی تھی کہ آپریشن کرانے سے پہلے, وہ تو پھر آخری حل ہے ہی, آپ ایک دفعہ یہ میڈیسن لے کر دیکھیں, کیونکہ 2 سال پہلے مجھے ووکل کورڈ کا پرابلم ہو گیا تھا, میری آواز بار بار بیٹھ جاتی تھی.
تو ڈاکٹر کو بھی دکھایا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو استھما ہے, آپ بولتی ہیں تو آپ کی ووکل کورڈ سوج جاتی ہے. میں نے کہا پھر میں اب کیا کروں. اچھا رمضان قریب تھا, شعبان تھا, میں شعبان کے روزے رکھ رہی تھی. تو کہنے لگا گلا خشک نہ ہونے دے, پانی پیتی رہے, بار بار پانی پیے بار بار. میں نے کہا اچھا میں کر لوں گی لیکن آگے تو رمضان ہے. تو کہتا ہے کہ پھر آپ روزے نہ رکھیں. میں نے کہا اچھا. خیر ان کے ساتھ میں نے کوئی بحث نہیں کی. کہتے ہیں آپ روزے نہ رکھیں یا پھر آپ رمضان میں کلاس نہ لیں. اب دونوں باتیں پاسبل نہیں تھی کیونکہ دو رہ قرآن بھی تھے. پھر میں نے بائی چانس جو ہے اپنی ویسے مجھے خیال آیا, میں نے ان سے مشورہ کرنے کے لیے فون کیا. میں نے کہا کہ ایسے ایسے ہے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا میں آپ کو ایک ڈراپس نام بھیجتی ہوں تو یہ یوز کریں. تو وہ ڈراپس میں نے لینے شروع کیے تو وہ دن اور آج کا دن, حالانکہ میں ریگولر لیتی بھی نہیں ہوں. تب میں نے 3-4 مہینے لیے تھے, پورے رمضان تھرو آؤٹ لیے تھے. پھر بعد میں بھی اس کے بعد پھر دوبارہ مجھے الحمدللہ ضرورت ہی نہیں پڑی. پھر یہ اب جب میں بیمار ہوئی ہوں تو میرا گلا بیٹھ گیا تھا, تو پھر میں نے دوبارہ, مجھے یاد آئے تو میں نے نکالی اور میں نے لی. اور بلکہ نور کو دینے شروع کیے کہ نور کا میں نے بتایا نا اس کے اب زیادہ ہو گیا سبق. اس کا ٹیسٹ تھا تو 10 پاروں کا, تو وہ سنا رہی تھی تو اس کی آواز بیٹھنی شروع ہو گئی تو اس کو دینے شروع کیے تو اس کی ٹھیک ہو گئی ہے ساؤنڈ. استعمال کر کے دیکھیں, شفا اللہ نے دینی ہے نا, تو کیا پتا اللہ سے شفا دے دے. کیونکہ جو ہے نا وہ اللہ خیر کرے اس سے شفا ہو جائے تو اور کیا چاہیے. ووکل کارڈ کو گرم پانی سے فرق نہیں پڑتا, یہ ہمارے لوگوں کی غلط فہمی ہے. وہ آپ کے فوڈ پائپ میں جو الرجی ہو رہی ہے جس سے کھانسی اٹھ رہی ہوتی ہے اس کو گرم پانی سے فرق پڑتا ہے. جو آپ کا ووکل کارڈ سوجتا ہے, ووکل کارڈ جو ساؤنڈ پائپ ہے وہ الگ ہے, ونڈ پائپ آپ کا الگ ہے, اور جو آپ کا فوڈ پائپ ہے الگ ہے. فوڈ پائپ کو فرق پڑ جاتا ہے گرم پانی سے, آپ کے ونڈ پائپ کو اور ووکل کارڈ کو فرق نہیں پڑتا. وہاں پانی جاتا ہی نہیں. ہاں وہاں پانی جائے گا گھوڑا ڈوب جائے گا. تو لہٰذا وہاں پانی کا کوئی کام ہی نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اس کو اپنی میڈیسن چاہیے ہوتی ہے اور وہ پھیپھڑوں کے تھرو پھر ساری اس تک پہنچتی ہے. تو بہرحال میں نے اس کو بہت افیکٹو پایا ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے خود بات کر لی, ورنہ میں بات میں آپ سے کرنے والی تھی کہ میں پرسوں جب میں اپنی بیٹی کے لیے بوٹل منگوا رہی تھی نور الہدا کے لیے, تو آئی واز تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ ایک دفعہ یوز کر کے دیکھیں. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, ورنہ پھر آپریشن تو ہے ہی نا آخری چارہ کار. میرا یہ اوپینین ہے, میرا پرسنل اوپینین ہے, آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک موبائل ہے نا کمپنی کا, یہ جب آپ کھلوا لیتے ہیں نا تو آپ ویسا پیک نہیں کر سکتے جیسا کمپنی کا ہوتا ہے. تو ہماری باڈی تو بہت بڑی چیز ہے, بہت عظیم چیز ہے. جب یہ ایک دفعہ کھلتی ہے نا پھر جو بھی ہو یہ ویسی بند نہیں ہوتی ان سے, پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہی ہے. تو جہاں تک پاسبل ہو, ابھی جیسے شمسا کی بھی ایک وہ گلٹی سی ہے تو اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ کیمرہ ڈال کے ٹیسٹ کرائیں وغیرہ. تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے نا تو میں آپ کو کہوں گی چھوڑ دیں, چھوڑ دیں, آپ نہ کریں. وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ کے فیس ہے وہ جب ایک دفعہ کھولیں گے تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر بعد میں انہوں نے تو آرام سے کہنا ہے کہ جی یہ ایسے ہو گیا, ایسا ہو جاتا ہے اس آپریشن میں, پھر تو سر پاڑ لو گے ڈاکٹر دا, تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسائل ہوتے ہیں. بہن یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی والدہ, میں نے خود ان کو دیکھا ہے, بیچاری بہت عرصہ پیرالائز رہی کہ ان کی آنکھ کے آپریشن میں ایک وین جو ہے ڈیمیج ہوئی. بالکل ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سے غلطی ہو جائے, کچھ ہو جائے, آپ کے کورٹ سزا بھی تو نہیں دیتے نا, آپ کے کورٹ ایکٹیو نہیں ہے. باہر تو کوئی ایسا کرے, ایک ذرا سی کوئی میڈیسن غلط دے دے, کچھ کر دے, تو آپ دیکھیں کچھ دن پہلے بھی اخبار میں ایک کیس نظر سے میری گزر رہا تھا, میڈیکل کیس تھا کہ یعنی کہ شوگر کا پیشنٹ تھا بندہ, تو اس نے ٹیسٹ کرایا لیب سے, لیب کا نام انہوں نے نہیں دیا ہوا تھا, تو وہ جو ٹیسٹ کرایا تو وہ اس کی شوگر نارمل ہو گئی ہوئی تھی. وہ میڈیسن لے رہے تھے نا تو وہ شوگر نارمل ہو گئی ہوئی تھی. تو انہوں نے ٹیسٹ میں رپورٹ میں ہائی بتا دی بہت زیادہ, تو ظاہر ڈاکٹر نے اس کی ڈوز اور بڑھا دی. وہ بیچارہ اتنی شوگر لو ہوئی اس بیچارے کی کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو اور وہ مر گیا. اب وہ اس کے اوپر کیس چل رہا ہے مگر انہوں نے نام نہیں دیا. ظاہری باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہے, ایک بندے کی غلطی سے, فرض کریں ایک بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی ہے, فرض کریں اگر چغتائی لیب ہے تو وہ اتنی رپورٹیں تو صحیح دیتے ہیں, وہ ایک آدھ لیب ٹیکنیشین کی غلطی ہے نا, تو وہ پھر نام تو انہوں نے نہیں دیا. لیکن مقصد یہ کہ آپ دیکھیں میڈیکل کی جو غلطی ہے یہ بہت بڑی غلطی, کسی کی بھی جان لے سکتی ہے.
کبھی بھی کسی کو کسی بھی حد تک پہنچا سکتی. تو ڈاکٹرز کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. بہرحال اگر کوئی رستہ نہ ہو تو پھر تو ظاہری بات انسان اپنے چانسز لیتا ہی ہے. اللہ نہ کرے کوئی کینسر ہی ہو گیا, کچھ ہو گیا, پھر تو سب کچھ ہی ہوگا. لیکن اگر ممکن ہو جہاں تک آپریٹ سے بچنا چاہیے. یہ میری پرسنل رائے ہے. ڈاکٹر فلک ناز انا للہ و انا الیہ راجعون, مذاق کر رہی ہوں, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں بھائی, لیکن یہ میری پرسنل رائے ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہمیں اورل میڈیسن پہ رہنا چاہیے اور اپنی ریمیڈیز کو دیکھنا چاہیے. آخری حل رکھنا چاہیے, بالکل آخری حل, کہ اب زندگی اور موت میں سے ایک آپ کا آپشن ہے, موت اور آپریشن میں سے, تو آپریشن کو چن لے اینڈ ٹیک یور چانسز. تو اللہ آسانیاں کرے جی, آمین ثم آمین. سبحان اللہ. قرآن بھی شفا ہے, قرآن سے بھی شفا لیا کرے, دم کیا کرے خود کو. چلیے اس پر بھی آپ کو ایک بات سناتی چلتی ہوں. کشف المحجوب میں آپ کے داتا صاحب لکھتے ہیں, میرے نہیں ہے بھائی, میں ڈس آن کرتی ہوں, میرا داتا اللہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی کا تذکرہ لکھتے ہیں, بابوں کے کافی کے تذکرے لکھے ہوئے ہیں. تو بایزید بستامی کا وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری ٹانگ میں درد تھا اور میں نے خود کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کیا, تو مجھے غیب سے ندا آئی, تجھے شرم نہیں آتی بایزید, میرے کلام کو اپنے مقصد کے لیے پڑھتا ہے. اب کہتے ہیں مجھے اس کے بعد میں نے کبھی خود کو دم نہیں کیا. بنتا ہے بھائی ان کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے نا, تو پھر وہ کیسے کریں گے. کاش اگر یہ بات سچ ہے تو بایزید بستانی صاحب اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لیتے, ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے, دم کرنا سکھاتے تھے, دم کرنے کا حکم دیتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیویوں کو درد کی, بخار کی, بیماری کی دعائیں سکھاتے, اور ہمیں حکم تھا کہ ہم آنے والی خواتین کو تعلیم کریں اور انہیں کہیں کہ اپنے آپ کو دم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں پتا تھی, وہ غیب سے حاطف کی ندا آ گئی اور نبی کی آواز کان میں نہیں پڑی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر وقت تک اپنے اوپر دم کرتے رہے, آخر وقت تک کرتے رہے. تو پھر ایک بابوں کا طریقہ اور ایک نبی کا طریقہ, سوچ کس پہ عمل کرنا. تو قرآن سے شفا لیا کرے, قرآن سے شفا لیا کرے, قرآن سے بہتر کوئی شفا نہیں. اور میں تو, میرا آج بہت زمانے سے معمول ہے کہ جتنا بھی میں قرآن مجید پڑھتی ہوں, میں آپ کو پڑھا بھی رہی ہوں, تو میں اپنے اوپر دم کرتی تھی. رمضان میں دورہ قرآن میں بھی یہی میں کرتی تھی. مجھے سانس کا مسئلہ ہے تو مجھے ڈر لگتا تھا, اور رمضان میں بدپریزی بھی ہوتی ہے نا. میں سارا سال کھٹا نہیں لیتی, لیکن رمضان میں آپ کو پتہ ہے سکنجوی بن گئی, ٹینگ بن گیا, فالسے کا جوس بن گیا, گرمیاں تھیں, اب تو سردیوں کی طرف آ رہا ہے, تو کچھ نہ کچھ ٹھنڈا بنا. اور آپ کتنے ہی گئے, میں پرہیزگار ہوں, لیکن وہ پرہیزگاری ٹوٹتی ہے افطاری کے وقت. اور فرائیڈ بھی بہت بنتا ہے, ہاں جی بالکل, فرائیڈ بھی بنتا ہے. تو آپ کے سامنے پڑا تو اتنا تو ہوں گے, کوئی ہوں گے, میں تو نہیں ہوں کہ بھئی اتنے مزیدار آپ کے اللہ کے فضل سے کھانے پڑے ہوں. ہاں, اور آپ کا روزہ بھی ہو ماشاءاللہ, اور روزہ کھلے اور آپ کے میں ٹھنڈا شربت نہ پیوں, جبکہ بنا پڑا ہے, اور 2-3 ٹائپس کا پڑا ہے, اور فرائیڈ فوڈ بھی پڑا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ٹھنڈا اور تلا ہوا آگے پیچھے کھانا, اور وہ بندہ استھما کا پیشنٹ, تو پھر تکلیف کا مسئلہ تو بنتا ہی ہے ڈیفینیٹلی. تو میں رمضان میں دورہ قرآن میں بھی پڑھاتی تھی, اور بیچ بیچ میں اپنے ہاتھ پہ پھونک کر اپنے گلے پہ پھیرتی رہتی تھی. اور میں بلیو کرتی ہوں اسی کا سبب ہے مجھے کوئی تکلیف بولنے میں نہیں ہوتی. ویسے کسی وقت چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے, لیکن بولنے میں نہیں ہوتی. تو قرآن شفا ہے جی, قرآن سے شفا لیا کریں, قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں, بس ہر چیز کا ساتھی بنا لیں انشاءاللہ. باقی جہاں سنت ہے نا وہاں صوفی نہیں ہے, اور جہاں صوفی ہے نا وہاں سنت نہیں. چننا پڑے گا آپ کو. ہاں, پھر باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں باتیں کیوں کرتے ہو. حنفیوں کی, حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے در مختار, شاید آپ نے نام بھی سنا ہوگا. حنفیوں کی مشہور کتاب ہے, جو کبھی ایسوسیٹ رہا ہے نا
दावत इस्लामी से या देवबंदियों के साथ भी इवन, तो वो फौरन, खास तौर पर दावत इस्लामी के साथ वो फौरन जान जाएगा दुर्र मुख्तार। कोई मसला बयान करना तो दुर्र मुख्तार से बयान करते हैं। अच्छी किताब है, ठीक है, कुछ अच्छाई हैं कुछ बुराई हैं, फिक्र की किताब है ना, कुछ चीजें अच्छी हैं कुछ गलत है। अच्छा, उसमें मसला पूछा, बयान हुआ है जिल्द सबम में, क्या बच्चे को उठाकर नमाज होगी? नहीं, बच्चे को उठाकर नमाज नहीं होगी। अच्छा, चुप करके सुने, बीच में ना बोले। फिर मसला पूछा गया, क्या कुत्ते को उठाकर नमाज होगी? हाँ जी, सीरियस, मैं आपको कहानी नहीं सुना रही। वो कहते हैं हाँ जी, कुत्ते को उठाकर नमाज होगी। भाई मैनू है दसो, एडी मजबूरी की कुत्ता चुप के नमाज पढ़न दी? कुत्ते नु बनो संगल पा के उठे थे नमाज पढ़ो, और चौं चौं कर देते करन दियो। लेकिन मसला क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बच्चा उठाकर नमाज पढ़ी है ना, और कुत्ते को तो आपने हरम से निकलवा दिया था। और मुझे इस बात की कोई लॉजिक समझा दें कि एक नमाजी को कुत्ता पकड़ना क्यों? अच्छा, उस पर कहते क्या है, कुत्ता उठाकर नमाज हो जाएगी, कुत्ते का मुंह बांधना पड़ेगा, उसका थूक आप पे ना गिरे वरना नापाकी हो जाएगी। इतनी तकलीफ क्या है, इतनी तकलीफ क्या है? और क्या कुत्ते का पसीना नापाक नहीं? उसको गोदी में उठाना अलाउड है? कुत्ते को गोदियों में बिठाकर प्यार करना अलाउड है? यूरिन को तो उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया ना, मुंह पे तो कपड़ा बांधेंगे, तशरीफ पे पैम्पर लगाएंगे। मैं यही हंसने लगी थी कि तशरीफ पे पैम्पर लगाएंगे, चले लगा दिया। बॉडी पे क्या लगाएंगे? यूडिक्लोन, पसीना तो फिर भी आना है, उसका पसीना नापाक है। उस कुत्ते को उठाकर नमाज हो जाएगी, बच्चे को उठाकर नमाज नहीं होगी, मसहफ पकड़कर नमाज नहीं होगी। क्यों? कुत्ते को उठाकर हो जाएगी। ये जो मसला पूछा जाता है कि नफल नमाज में अगर देखकर कुरान पढ़ लिया जाए तो कहते हैं ना नहीं नहीं नमाज नहीं होगी, उन्हीं के अजदाद का फतवा है और छपता आ रहा है, कुत्ते ने चुपके नमाज हो जाएगी, मसहफ पकड़ के नमाज नहीं होगी। कुरान से दूर करना है। और बच्चा उठाकर नमाज नहीं होगी, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने आपको बताया, हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से बहुत प्यार करते थे और कई बार बच्चों को उठाकर नमाज अदा की और फर्ज नमाज की इमामत कराई। और एक बार जब एक सहाबी ने दौरान नमाज आपके कंधों से उठा दिया हसन को या हुसैन को, तो बाद में आपने डांटा और आपने कहा मेरे बच्चों को सताया मत करो। और एक मर्तबा का आप कहते हैं आपने सजदा लंबा कर दिया, फर्ज नमाज का इतना लंबा सजदा किया कि हम परेशान हो गए, बेकरार हो गए। अब सहाबा को आपके नॉर्मल सजदे की तो वैसे ही आदत थी जो लंबा था, अब ये इतना लंबा हुआ कि सहाबा को अपसेट हुए ना कि क्या। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो सहाबा कहते हमने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इतना लंबा सजदा किया, खैरियत थी, कोई मुश्किल बात सामने आ गई थी, आप दुआ मांग रहे थे? आपने कहा नहीं नहीं, मेरा बेटा बैठ गया था मेरे ऊपर तो मेरा दिल नहीं चाहा उसका दिल दुखाने को, तो मैंने इंतजार किया, वो जब उतरा तो मैंने सजदे से सर उठाया। कौन लगाओ फतवा? फिर कहते हैं हम आशिके रसूल हैं। यही मामला आपका हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रहा। फर्ज नमाज में फर्ज नमाज की जमात करते हैं मगर सुन्नत नजर नहीं आती। इसी से ये उसूल निकलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज की जमात करवाते हुए बच्चे, जो बच्चा आपके पास होता, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते, ये भी नहीं कि पहली रकत में ऐसे किया दूसरी में नहीं किया, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा सहाबा बताते हैं कि आप जब रुकू में जाने लगते बच्चे को उतार के खड़ा कर देते, और जब आप अगली रकत के लिए खड़े होते आप बच्चे को फिर उठा लो, लगाओ फतवा। तो अगर कोई मजहब देखकर पढ़ रहा है कुरान, मैं तो कहती हूँ फर्ज में भी पढ़ सकता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज में भी किया। लेकिन चले, चूंकि अक्सरियत उलमा की कहती है बेहतर है फर्ज में आप ना करें, तो मैं कहती हूँ ना करो, चलो नफल में करो। शौक होता है ना तरावी लंबी करनी है, हमने तहज्जुद को थोड़ा तवील करना है, तो पढ़े, कुरान मजीद साइड पे रखें अपने, बस ये है कि अपने पास कोई चीज रख लें, क्योंकि कुरान को फिर हम जमीन पे तो नहीं ना रख सकते, तो इस वजह से कुरान अपने पास कोई सेटी, कोई स्टूल, कोई चीज रख लें, इस तरह मुड़े मत, बस हाथ को ऐसे करके कुरान मजीद रखें और अपनी नमाज कंटिन्यू करें और फिर उठा लें। तो ये जो मोबाइल पे मोबाइल पे देख ले, बस मोबाइल का मुझे तो मोबाइल मुश्किल लगता है, क्योंकि मोबाइल फिर बंद हो जाता है, फिर उसको खोलना पड़ता है, तो वो ये चीजें, या फिर उसकी स्क्रीन का लॉक हटा देना, वो बंद ना हो, ठीक है। तो मसहब से पढ़ना ज्यादा अच्छा है, मसहब से पढ़ना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मसहब को पकड़ना
मसहफ को देखना सब सवाब है। और आपके मसहफ भी तो खुलेंगे ना, जितना खुद को इजी करते जाएंगे इजी होते जाएंगे। तो बेटा पारों वाला जो मसहफ होता है वो ज्यादा अच्छा है। मैं तो अपनी तरावी में पारों वाला मसहफ इस्तेमाल करती हूँ, कि वो मैंने सोचा था कि मैंने इतना पारा पढ़ना है, मैं वही पारे रखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही रहता है। तो मोबाइल पर वैसे एतराज नहीं है, लेकिन फिर लॉक शॉक हटाएं, क्योंकि वो नमाज के सुकून के अगेंस्ट है ना। या फिर आप लगा दें, फर्ज करें अंगूठे का लगाया हुआ फिर वो लगा दें, तो या तो फिर आप उसकी स्क्रीन का लॉक हटा दें तो स्क्रीन चलती ही रहे। तो ये अगर आपको लगता है इजी तो ठीक है जी। मैं सुबह वादी ने लास्ट टाइम बताया था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के जो गुलाम थे वो यानी ये मसहफ देख के पढ़ाते, तो कारी के लिए इजाजत है, मुक्तदी के लिए नहीं। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में नमाज का एहतमाम करती थी, तरावी की खवातीन के लिए, और उसमें उनके गुलाम थे जो हाफिज नहीं थे, वो देखकर पढ़ाते थे। अच्छा, अब कारी के लिए इजाजत है और मुक्तदी के लिए नहीं है, ये बात सही, ये गलत नहीं है। मैंने तो जमात की बात ही नहीं की ना, मैंने तो आपको कहा कि आप अपने नफल नमाज में पढ़ सकते हैं। जमात में तो आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो उस वक्त फिर जब हर कोई अपना अपना कुरान खोल कर खड़ा होता है ना, तो उसमें एक जो है थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी चीनी ना, बिल्कुल थोड़ी सी। जब कारी सुना रहा है तो फिर आपको पढ़ने की तकल्लुफ की हाजत नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वाइजा किरातुल कुरान फस्तमिउ वांसितु, जब तुम पर कुरान पढ़ा जाए चुप रहो और तवज्जो से सुनो। तो फिर आपको दिल दिमाग कान हर चीज से कुरान की तरफ तवज्जो होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ सुनना है, पूरी तवज्जो से सुनना है। और जब आप खुद पढ़ रहे हैं तो फिर आप खोलकर कुरान पढ़ सकते हैं। या जैसे हम लोग ये इरादा कर रहे हैं कि हम खवातीन की करवाएं तरावी, तो अगर हाफिजात नहीं अवेलेबल होती तो देखकर पढ़ने में कोई हरज नहीं, हम देखकर उसको कंप्लीट करें। तो ये इन चीजों के लिए सहूलत, ठीक है। जमात में दो बातें हैं, वैसे हुर्मत नहीं है, ये भी याद रखिएगा। उलमा कहते हैं ठीक है, अगर कोई खोलना चाहता है वो खोल सकता है, लेकिन ahsan नहीं। हुर्मत के आगे फिर ahsan चीजें भी तो आती है ना, यानी कि जैसे देखिए हम यहाँ बैठे हुए पढ़ रहे हैं कुरान पढ़ना अच्छी बात है, किसी का भी, हम कुरान पढ़ रहे हैं, आप तजवीद की स्टूडेंट भी हैं, तो आपके सामने जो आयत आई है आप उसकी तजवीद पढ़ की तैयारी शुरू कर दें, क्लास हो रही है इसके दौरान, तो ये अच्छी बात है। नहीं, इस वक्त क्लास हो रही है, इस वक्त क्लास हो रही है, आपकी पूरी तवज्जो क्लास की तरफ होनी चाहिए, मेरी तरफ होनी चाहिए, आपके आंख आपके कान आपका दिमाग। इस वक्त आप तजवीद के उसूलों को अगर देखते हैं तो ये बद अखलाकी भी है, बेअदबी भी है, और बददियानती भी है, क्योंकि दियानत का भी तकाजा है, जिस क्लास में है दिलो दिमाग से उसी में है। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप कारी के पीछे हैं तो आपका दिल दिमाग कान कारी की आवाज पर होनी चाहिए, ठीक, और आपको पूरी तवज्जो से सुनना चाहिए। हाँ, जो है आप इंडिविजुअल नमाज में जैसे चाहे पढ़ सकते हैं। एक मैंने ये चीज कुछ साल पहले देखी थी, मैं पिछले साल गई नहीं तरावी के लिए, अपनी रीजन से, मैं घर में ही मैंने कुरान मजीद अपना पढ़ा, कि हर दूसरा बंदा खोलकर खड़ा हुआ है, सारे ही खोलकर खड़े हुए कुरान। तो भाई अपना अपना ही पढ़ना, फिर अपने अपने करज पढ़ो। जब आप मस्जिद में आ गए तो फिर कारी को सुनो, फिर कारी को सुनो, और अपने आप को इस काबिल बनाए कि आपको कारी के पढ़ने से समझ आए कि वो क्या पढ़ा रहे। तो ये डबल माइंडेड जब बंदा हो जाता है ना, सुन भी रहा है देख भी रहा है, तो वो फिर कोई मजा नहीं आता, मकसद ही नहीं रहता। अगर आपने देखकर पढ़ना है कोई हर्ज नहीं, अपने घर में पढ़े तो मस्जिदों में तो मना कर देना चाहिए, जमात का अपना अदब है। आप सही कह रही हैं जी, हर कोई अपनी मर्जी करता है, मस्जिदों में तो कोई सुनता ही नहीं है। हालांकि मसाजिद में सबसे ज्यादा सुनना चाहिए एक दूसरे को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दूसरे के हाथों में, अल्लाह की मस्जिदों में नर्म हो जाया करो, कि जैसे तुम्हें एडजस्ट किया जाए हो जाओ। यहाँ तो सबसे ज्यादा स्टबन वहीं पर हुए होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि मैं मस्जिद में तरावी के लिए नहीं आती, कि मैं आई तो मुझे बहुत अपसेट हुई, कहा तो सुनते नहीं है, अगर जरा ज्यादा कहेंगे तो फिर हम गुनहगार है, दिल में मैल आए तो वो भी पसंदीदा नहीं, तो फिर सो हल्ला नहीं का हल, एक चुप सो सुख, घर में बैठो।
फिर कम से कम ये तो नहीं ना कि नमाज पढ़ने और साथ कूड़ रहे हैं, तवज्जो ही ला नहीं हो रही भाई। तो ये जो मसाइल है, मुझे उनका ये हल लगा, क्या किया जाए। क्योंकि मसाजिद अल्लाह की नहीं ना रही, मसाजिद होगी पर्सनस की, जिनकी मस्जिद है उन्हीं का होल्ड है, और वो अपनी मर्जी से जैसे चाहते हैं वो कर रहे हैं। क्या किया जाए, बस अल्लाह हमें हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हमें हिम्मत दे दे, अल्लाह हमें रास्ता दे दे। सारी मस्जिदें जो है ना, अल्लाह करे एक इस्लामी गवर्नमेंट आए, सारी मस्जिदें गवर्नमेंट टेक ओवर करे। आप देखिए, आप चले जाएं दुबई में, दुबई की फुहाशी सबको नजर आती है, मैं उसको डिनाई नहीं करती, लेकिन आप जाकर देखिए मसाजिद के इंतजाम, एक वक्त सब जगहों पर जमात होगी और एक जैसी जमात होगी, और औरतों की सफें देखिए, हमारे मर्दों को शर्म आ जाए देखकर, उन्होंने इतना एजुकेट किया और किसी की जरूरत नहीं है कि वो मस्जिद के स्टाफ के साथ चूं चना कर जाए। वहां पर सारे बंदे के पुत्र बन के खड़े होते हैं। हमारे यहाँ सबसे इनडिसिप्लिन जो चीज है वो मस्जिद। कोई बैठकर दूध बांट रहा है, सफ पे गिर रहा है, आप मना करो मूड बन जाते हैं। बच्चों को लाने तक कोई बुरी बात नहीं, उनको चीजें लेकर दी हुई है, वो खा रहे हैं, वो गिरा रहे हैं, वहीं पर सजदा करना है, वेफर्स गिर रहे हैं मसाले वाले, आप कह दें तो जी ताड़े इनके मस्जिद ठेकेदार हो, ठीक है। और कितनी ही नरमी से क्यों ना कहें, हर चीज पर है तरह से। वही बात है, सब बनी हुई होती है, पता नहीं खवातीन को समझ नहीं आती। खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, सामने चेयर है, खड़े चेयर्स तो होनी नहीं चाहिए ना, चेयर्स पर तो वैसे ही उजर की नमाज नहीं होती है। पता नहीं हजार मतलब बताया हुआ कि पहली सफे या लास्ट वाली सफे चेयर वाली बना, लोग नहीं सुनते। देखिए जी, उजर की नमाज बुनियादी तौर पर जमीन पर पढ़नी चाहिए, ये याद रखिए, जमीन पर ही बैठकर पढ़ेंगे और सिर्फ उसी चीज का उजर रखेंगे जिसका उजर है, यानी कि जिसको जो उजर है वो वही रखे ना। कुर्सी पर बैठकर सारे रुकन छोड़ देने का क्या तुक है, सारा कुछ कर सकते हैं, जो एक आध काम नहीं कर सकते उसको छोड़ें बस। और अगर कुछ नहीं भी कर सकते तब भी उजर की नमाज जमीन पर पढ़े, सिर्फ उस बंदे को रुखसत है जो जमीन पर बैठने से आजिज है, क्योंकि उजर की नमाज की भी तो सुन्नत है कि नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजर की नमाज पढ़ी है ना, तो उजर की नमाज की सुन्नत है जमीन पर बैठकर पढ़ना। तो उजर की नमाज भी जमीन पर, ये भी तो एक रुकन है ना नमाज पढ़ने का, तो उजर की नमाज जमीन पर बैठकर पढ़ी जाएगी। अगर कोई जमीन पर ही नहीं बैठ सकता किसी सबब से, अल्लाह माफ करे कमर टूट गई है, कुछ हो गया, वो फिर जिस हाल में चाहे पढ़ ले। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के लोग तो है नहीं, चलकर मस्जिद में आए ना सीढ़ियां चढ़कर, तो इसका मतलब है कि ठीक है, तो जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे, कुर्सियां ही नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। ये सारा फसाद ही कुर्सियों से आया, ये का ही रोल है। तो वो ये इस तरफ ध्यान में वो ऐसा थी कि मैं और वो टीचर, हमारे टीचर और रोशनी जो है वो साथ में थी, वो इतनी खातून ने हमारे साथ हाथ टॉक की ना, कहती है नबी पाक ने तो सारे मक्का के साथ इतना गर्मी वाला रवैया रखा हुआ था, हम मुसलमान हैं, आप उसमें बहन भाई हैं, तो आप हमें कहने की यहाँ से वो आकर हम लोग भी कुछ करके पीछे हो गए, उन्होंने नहीं हटना था, उन्होंने उधर ही बैठी थी चिड़ के बैठी थी, बराबर कहीं जाए वैसे बैठा नहीं जा रहा, आपकी गुनाह हो रहा है, वैसे ये हो रहा है नहीं। अगर आप इतने मजबूर हैं तो फिर घर रहे ना, फिर मसाजिद में लोगों को परेशान करने क्यों आते हैं। यानी कि अगर मेरी इतनी तकलीफ है कि मैं रूल्स फॉलो नहीं कर सकती, आई शुड स्टे एट होम, बिल्कुल। बड़ा मुझे याद है, देखो ना उन लोगों में तो मेरा ख्याल शुरू से ही ये लोग मस्जिद में नमाज इतने टांगे खोल कितनी अजीब लग रहा होता है। गलत फहमी है, नहीं गलत फहमी है, लोगों को ये गलत फहमी है। आपको टांगे उतनी ही खोलनी है जितनी आप नॉर्मल खड़े होने में अपनी खोलते हैं, जब आप नॉर्मल सही खड़े होते हैं। और आपके टांगों के दरमियान गैप कितना होना चाहिए, ये एक छोटा बकरी का बच्चा गुजर सके, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के एक स्टैंडर्ड दिया। तो इनकी आपके नॉर्मल जैसे आप खड़े हुए और आपने टांगे एटीज रखी, ना आपने बंद की है ना आपने खोली है, और एक आपके नॉर्मल एटीज है, आपके कंधों का और पैरों का फासला बराबर होता है। ये कोई इतनी वी नहीं बनानी, वो बच्चों को मना कर करके उधर भी मिस्कीनपुरे में भी कि भाई ये वी क्यों बना लेते हो, वी नहीं बनानी। तो वो बेचारी जो यानी बाज बच्चियां वो इधर भी टांग जोड़ रही है, उधर भी मुशक्कत कर रही है, बीच में बेचारी स्लिप हो जाती, उन बेचारियों को समझा समझा के कि भाई ये मकसूद नहीं है,
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیروں سے پیر کندھوں سے کندھے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑ کر کھڑے ہوتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہوتے تھے. شولڈر ملے نہ ملے, شولڈر ملے رگڑ پاؤں رگڑ دیتی ہیں اس کا. پتہ کیا ہے بیچارے وہ جو کرتی ہیں نا وہ معصومیت میں کرتی ہیں. تھوڑا آپ بھی ساتھ لگ کر کھڑے ہو جایا کریں. اور بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں سمینا کہ ایک بیچارہ جو ہے وہ ساتھ لگتا جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا ہٹتا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ بیچارہ سپلٹ ہونے کی حد تک بیچارہ کھل جاتا ہے. تو دونوں ہی باتیں غلط ہیں. آپ اگلے کو کہیں اور سمجھائیں, پھر اگلا اگر ساتھ نہیں لگ رہا تو پھر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں. لیکن آپ کو اس قدر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے. آپ اپنے ایج سے جڑے ہوئے ہیں. اب اگلا زنجیر کی کڑی ہے نا, اس کڑی کا سرا اس میں ڈال دیا گیا, اب پچھلی کڑی نے اس میں جوڑنا ہے نا. اس کے تو ادھر کھلی ہوئی جگہ ہی نہیں ہے, تو وہ جو نہیں ہے جگہ تو اس کو ادھر کاٹی نہیں ہے, تو وہ اس کو کاٹ کر ہم نہیں جوڑیں گے نا, تو وہ پچھلے سرے کا قصور ہے, تو وہ اس پر رہنے. ٹھیک ہے. اوہو کھلواتے, یہ بھی غلط فہمی ہے. ہاں جی وہ کہتی ہے کھول دیتا. ان کو خود نہیں پتا, ان کو خود نہیں پتا. یہ غلط فہمی ہے, یہ بالکل غلط فہمی ہے. اچھا میں آپ کو بھیجوں گی انڈونیشین ایک مسجد کی پکچر میں نے دیکھی تھی, اور میں نے اس کی اسکرین شاٹ بھی رکھا تھا. بچے کھڑے ہیں جماعت میں, کوئی ٹانگیں نہیں کھولی ہوئی, کچھ نہیں, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیڑا پیر کدھر. یعنی کوئی اس طرح ماشاء اللہ بچے اس طرح کھڑے ہیں جماعت میں کہ ایک منٹ تو میں کنفیوز ہو گئی, اور جو بھی دیکھے گا پہلی نظر میں کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ ساتھ ساتھ دو پیر ہیں اور ایک یعنی کہ ایک ہی رخ کے, یہ کیسے ہے. ہاں, اور کوئی انہوں نے ٹانگیں نہیں کھولی ہوئی, بس وہ بچے صحیح کھڑے ہیں. میں آپ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی. دیٹ شوڈ بی دا صف بی لائک. تو ٹانگیں کھولنا مقصود نہیں ہے, اتنی ٹانگیں بالکل بند کرنا بھی مقصود نہیں ہے. بس آپ کو نارمل پوسچر پر کھڑا ہونا ہے, اور آپ کو اپنے ساتھ والے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہونا ہے. اتنا ساتھ لگنا ہے کہ آپ پر اس کا جسم ٹچ کرے, گیپ نہیں چھوڑنا. ہم لوگ گیپ مانگتے ہیں نا کہ جی ہم جب رکوع میں سجدے میں جب ہم جائیں تو ہم پھیل کے بیٹھ سکیں, وہ نہیں ہونا. ایک دوسرے کے ساتھ گیپ نہیں رکھنا, بازو سے بازو اور پیر سے پیر لگنا چاہیے. تو یہ دو طرفہ لگے گا نا, ایک بندہ کتنا بھی پھیل جائے بیچارہ وہ نہیں لگا سکتا, تو اس بیچارے کی پھر وی بنا دیتے. وہ جیسے بچپن میں گڑیا آتی ہوتی تھی نا ایسے ٹانگوں والی, وہ بیچاریاں ایسی ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت غلط ہے. وہ بیچاریاں بچیاں جو ہیں وہ اپنی محبت میں کرتی ہیں, مگر ان کو بھی یہ سمجھائیں کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے, لڑکوں کے لیے بھی نہیں ہے. آپ نے اپنے سے پہلے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہونا, دوسرے کو انوائٹ کرنا ہے. اگر وہ نہیں لگتا تو پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے. اللہ آسانی عطا کرے. من کانا, جو کوئی ہو, عدوً دشمن للہ, اللہ کا, و ملائکتہ, اس کے فرشتوں کا, و رسلہ, اس کے رسولوں کا. اب دیکھیں یہ سارے جو ہے نا یہ مرکب اضافی ہے, اور یہ پورا جملہ جو بن رہا ہے یہ جملہ عطف ہے, یعنی کہ یہ جڑا ہوا ہے ایک دوسرے سے, واو سے. و جبریلا و میکالا, جبرائیل اور میکائیل کا. فإن اللہ عدو للکافرین, اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. جو بھی دشمن ہو اللہ کا, اللہ کے رسولوں کا, اللہ کے فرشتوں کا, جبرائیل کا, میکائیل کا, تو جان لے کہ اللہ کافروں کا دشمن. یہود کا وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگے محمد آپ پر وحی کون لاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا جبرائیل. اب موسیٰ پر وحی کون لاتا تھا؟ جبرائیل. وحی لانے کی ذمہ داری ہمیشہ سے روز اول سے جبرائیل کے ذمے. اللہ کے سپوکس پرسن جبرائیل ہے. فرشتوں سے بھی بات کرنی ہوتی ہے تو اللہ کس سے مخاطب ہوتے ہیں؟ جبرائیل سے. حدیث میں آتا ہے تمہارے رب کو جب کچھ کہنا ہوتا ہے وہ جبرائیل کو مخاطب کرتے اور کہتے ہیں. پھر جبرائیل سے فرشتے پوچھتے ہیں جبرائیل اللہ نے کیا کہا؟ جبرائیل کہتے ہیں جو کہا حق کہا, اور پھر اللہ کا فرمان بیان کرتے ہیں. اور جب وہ فرمان بیان کرتے ہیں تو اللہ کی عظمت کے احساس سے فرشتے غش کھا جاتے ہیں. پھر جب ان کی طبیعت سنبھلتی ہے تو نچلے آسمان والے فرشتے کہتے ہیں اللہ نے کیا کہا. تو ان فرشتوں میں جو سپوکس پرسن ہے وہ کہتا ہے جو کہا حق کہا, اور پھر وہ اللہ کا فرمان بیان کرتے ہیں. اس عرش کے فرشتے جو ہے
وہ ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اللہ کی عظمت کے خیال سے. پھر وہ ہوش میں آتے ہیں تو اس سے نچلے آسمان والے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا. اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے, طویل حدیث ہے, یہاں تک کہ پھر جو آسمان دنیا پر فرشتے ہیں معمور, جن کا کام ہے آرڈرز لے کر آنا, پھر یہ حکم ان تک پہنچتا ہے اور ان کی طبیعت سنبھلتی ہے تو پھر وہ اپنے ٹارگٹس پر نکل پڑتے ہیں کام کرنے کے لیے. تو اللہ کے اسپوکس پرسن جو ہے وہ جبرائیل, ان کا اپنا ہی ایک مقام. ماشاءاللہ. ہمارے دل جو سخت, فرشتوں جیسے پیور دل ہو نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, ہم اللہ کی عظمت کو سمجھتے بھی تو نہیں, یہ بھی ایک سبب ہے. تو جی, تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اسپوکس پرسن ہے. جب بھی وحی آئی ہے, جب بھی وحی آئی ہے جبرائیل ہی لے کر آیا, کوئی دوسرا فرشتہ کبھی وحی لے کر نہیں آیا. ہر فرشتے کا اپنا اپنا کام ہے اور وہ وہی کام کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں جب پیغام رسانی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, وہ جبرائیل نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی آنا بند ہو گئی ہے. تو ان کو اچھی طرح پتا تھا, لہٰذا آپ یاد کریں کہ ورقہ بن نوفل کے پاس جب آپ گئے اور آپ نے بات کی تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر بھی آیا کرتا تھا. کیسے پتا چلا؟ وہی لانے والا فرشتہ ہی ایک ہے, جبرائیل علیہ السلام. ان کے ساتھ فرشتے آتے رہے ہیں, یعنی کہ ایز اے گاڈ آف آنر کہیے آپ, کہ ایک پروٹوکول کے طور پر. جیسے سورہ آل عمران کے بارے میں آتا ہے کہ جب سورہ آل عمران نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 40,000 فرشتے اتارے گئے. تو یہ ایک جلال کی بات ہے. جیسے آپ کے آفیسرز نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پورا وہ نکلتا ہے اسٹاف ان کا شان و شوکت کے اظہار کے لیے, لیکن ذمہ داری یہ صرف جبرائیل کی ہے. بیان صرف جبرائیل کرتے ہیں, بیان کوئی نہیں کرتا. تو لہٰذا یہ ان بدبختوں کو پتا تھا. تو آ کر کہنے لگے محمد آپ پر وحی کون لاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا جبرائیل. کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے, جب عذاب آتا تھا جبرائیل لے کر آتا تھا. ہمارا دوست میکائیل ہے, وہ ہم پر بارشیں برساتا ہے, وہ ہم پر جو ہے فصلیں اگاتا ہے, تو بدبختوں کو تم اکیلوں پر اگاتا ہے. میکائیل کی یہ ڈیوٹی پوری دنیا کے لیے ہے نا. تو کہنے لگے کہ اگر میکائیل لاتا نا وہی تو ہم ایمان لے آتے. جبرائیل تو دشمن ہے ہمارا, ہم آپ پر ایمان نہیں لائے. اس پر پھر یہ آیتیں آئی. اللہ نے کہا جو جبرائیل کا دشمن ہے نا وہ اللہ کا دشمن, وہ سارے رسولوں کا دشمن ہے, وہ سارے فرشتوں کا دشمن ہے اور میکائیل کا دشمن ہے. آپ دیکھیں فرشتوں کے علاوہ کہا عدو للہ و ملائکتی و رسلی و جبریل و میکال, کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے, کیونکہ جبرائیل اور میکائیل تو دوست ہے. تو جو ایک کا دشمن ہے وہ دوسرے کا بھی دشمن. تم وہ پنجابی میں کہتے ہیں ماں دی سوکڑ تھی جسے لی, وہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. تم جبرائیل کے دشمن بن کر میکائیل کے دوست نہیں بن سکتے. وہ اللہ کے بندے ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار, جہاں جہاں اللہ انہیں حکم دیتا ہے. ایک جملہ معترضہ ہے, میرے یہ خیال ہے کہ یہ جو اندر دیو کا انہوں نے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا, یہ میکائیل علیہ السلام کا بگڑا ہوا تصور ہے. کیونکہ وہ یہی مانتے ہیں کہ اندر وہ دیوتا ہے جو بارشیں برساتا ہے اور جو ہے وہ فصلیں اگاتا ہے, تو خوشحالی اس کی وجہ سے ہے. تو یہ میرا خیال ہے. جیسے میں مانتی ہوں کہ یمدود کا تصور جو ہے نا وہ اسرائیل کا بگڑا ہوا تصور ہے, کہ وہ یمراج جو روحیں قبض کرتے ہیں, تو وہ ملک الموت کا اسرائیل کا بگڑا ہوا تصور ہے. تو یہ ثبوت جو ہے نا یہ بتاتے ہیں کہ اصل دین وہی تھا, بگاڑ کر انہوں نے یہ شکلیں بنائی. اللہ ہم سب کو ہدایتوں پر رکھے, آمین ثم آمین. تو بات یہ ہے جی کہ اللہ کے سب بندے بھائی بھائی ہیں, پھر چاہے وہ فرشتے ہوں یا مومن ہوں, انسان ہوں. مومن ہے تو رشتہ اخوت میں بندے ہیں, اور ایک بھی مومن کا دشمن امت مسلمہ کا دوست نہیں ہو سکتا. تو یہ رشتہ ایمان سے ہے جی. خون اور نسل تو دور کی بات ہے, یہاں تو سپیشیز چینج ہے, پھر بھی دوستی. لہٰذا اللہ نے کہا انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ احزاب میں بیویوں کو, جب سورہ تحریم میں جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعظم عائشہ سے شیئر کیا تھا, تو اللہ نے ڈانٹا نا. اللہ نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتی ہو؟ تو سنو,
नबी का मददगार है अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते और सारे मोमिन बंदे। डांट दी थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बेशक है ही। आप यकीन करें ये हर मोमिन के लिए, जो बंदा ईमान अल्लाह पर रखता है और अल्लाह की राह में इखलास के साथ काम करता है, सारी दुनिया उसकी मदद करती है। और जो अल्लाह के अगेंस्ट चल रहा है, मुशरिक है, उसकी मदद कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। शयातीन मदद करते हैं, हम ये समझते हैं, मगर शयातीन की बस में कुछ नहीं है, उन्होंने क्या मदद करनी है, वो सिर्फ उकसा सकते हैं। वो हमारे पास से खाना चोरी करके खाते हैं कि नहीं? शयातीन चोरियां करते हैं ना हमारे घरों में, तो वो तो खुद हमारे घर से चुरा कर खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो भूखों मरते हैं। उन्होंने क्या मदद करनी है, उनके पास है क्या? काम उन्होंने करना नहीं। उनका हाल तो मुनाफिकों वाला है। अल्लाह ने मुनाफिक वैसा भी तो बनाए इसलिए हैं, इन्हें छोड़े इसलिए। आप देख लो ना, मुनाफिकों ने उकसाया बनु नजीर वालों को, और जब वक्त आया तो साथ दिया। अल्लाह ने खुद कहा कि अगर तुम्हें निकाला तो हम भी निकल जाएंगे, मगर यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ये निकलेंगे ना ये लड़ेंगे इनके तरफ से। ये झूठे हैं, ये उनकी तरफ भी नहीं, ये आपकी तरफ भी नहीं। वो ही मुनाफिक ये शयातीन है, जिन ये किसी की तरफ भी नहीं है, ये तो उनको यूज करके अपना काम करा रहे। तो इनफैक्ट जो अल्लाह के मुखालिफ सिमत चल रहा है उसका कोई मददगार नहीं। ये भी हमें शैतान सिखाता है कि ओहो इसराइल की मदद सारी दुनिया कर रही है, फलस्तीन की कोई नहीं कर रहा। गलत सोच है हमारी। हम इन्हीं वजूहात के बिना पर अपनी कमजोरियां नहीं पकड़ते और हम रोते रहते हैं जी हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। अल्लाह हर वक्त मदद दे रहा है, हर वक्त दे रहा है। हम अपनी इस्लाह करने पर तैयार नहीं है। प्रॉब्लम हमारे अंदर, हमें उस प्रॉब्लम से निपटना होगा। तो बस अपने आप को चेंज करना है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह रुए मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है, जोहरे काबिल ही नहीं। जिससे तामीर हो आदम की, ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते। तो अगर निकलेंगे अल्लाह की राह में, अल्लाह हजार तरीके से रास्ते निकाल दे। तो मसला हमारे अंदर, हमें अपने आप को खड़ा करना है। जब तक हम अखलाकी एतबार से मोमिन नहीं बन जाते ना, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। हमें ये मार पड़ती रहे। तो बस खुद को बदल, सब बदल जाए। वही अल्लाह है, वही हम है, सब कुछ वही है। आप चुप कर जाओगे तो खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह पाक हमें आसानियां अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।